وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما.
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وكفى بالله وكيلا صدق الله العلي العظيم صلوات بر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد अब मैं गुजार हूँ जनाब वसी जौनपुरी साहब से कि वो रौनक अफरोज़ मिंबर हूँ सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद वाले मोहम्मद पहले सो दे अच्छा पहले सो गुज़श्ता बरसों की तरह इस साल भी अपने पूरे आवताब के साथ इस शब बेदारी का इनेकाद किया गया है जिसमें आप मौजूद हैं और जो लोग अभी घरों में हैं उनसे गुजार हूँ कि वो फरासत से घर से निकलें और फर्श अज़ा तक आएँ क्योंकि प्रोग्राम शुरू हो चुका है। अभी आपने खूबसूरत अंदाज
صلوات فرش مجلس پیماندار زینب فرش مجلس فرش مجلس پیماندار زینب اے عزادارو آؤ مجلس میں فاطمہ شمار کرتی ہے فرش مجلس جو حضرات باہر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اگر شعر سننے کے بعد بھی اگر نہ فرش پہ آئیں گے تو گنہگار ہوں گے، اس لیے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ بجائے کرسی بیٹھنے کے فرش سجا پر تشریف لائیے۔ نعرے صلوات صلی علی سمندر کی بات ہے انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس انسان آدمی کو بناتی ہے مجلس فرش عزا پہ آنا مقدر کی بات ہے فرش عزا پہ آنا مقدر کی بات
ایک اور صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد. 4 مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے. زمین پر نہ صحیح چلو دار پر کیا جائے رہے حیات کو صلی علی محمد و آل محمد. بر حبیب خدا ختم انبیاء با آواز بلند صلوات. ایک منقبت ہے اس کے چند مصرے آپ لوگوں کی سماعتوں کے حوالے. ایک اور صلوات ایک پڑھنا. نعرے صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. حلال ذاتوں کا شجرہ کہاں سے لاؤ گے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. علم تو لے کے چلے جاؤ گے سرے میدان. علم تو لے کے چلے جاؤ گے سرے میدان. مگر وہ جیت کا صحرا کہاں سے لاؤ گے. مگر وہ جیت کا صحرا کہاں سے لاؤ گے. مخالفین علی سے خدا کا ہے یہ سوال. مخالفین علی سے خدا کا ہے یہ سوال. علی کو چھوڑ کے کعبہ کہاں سے لاؤ گے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. ستمگروں کی اڑا دے جو مسکرا کے ہنسی. وہ 6 مہینے کا بچہ کہاں سے لاؤ گے. علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے. 2 مصرے بطور خاص.
جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، جسے بھی چاہو بنا لو خلیفہ امت، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کے، تمہارے خون میں رمق ہی نہیں شرافت کے، ارے لبوں پہ نام علی کا کہاں سے لاؤ گے، لبوں پہ نام علی کا کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امیر، ہو بزدلوں کے پرستار جاہلوں کے امیر، زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے کہاں سے لاؤ گے، وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو، وطن کو چھوڑ کے سادات بن تو سکتے ہو، وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے، وہ سیدوں کا سلیقہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ دو، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ دو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، جو جھوٹ بول کے جذبہ بھی کر دیا ثابت، تو زیر تیغ وہ سجدہ کہاں سے لاؤ گے، تو زیر تیغ وہ سجدہ
کہاں سے لاؤگے جو زیر تیب بھی لے آئے تم کوئی سجدہ جو زیر تیب بھی لے آئے تم کوئی سجدہ سنا پہ بولنے والا کہاں سے لاؤگے سنا پہ بولنے والا کہاں سے لاؤگے علی کو چھوڑ کے پھر بلاؤ فاتحہ صلوات پڑھ کے محمد والے مرثیے کے چند بند ہیں عابد کو جب عزیز سے بابا کا سر ملا عابد کو جب عزیز سے بابا کا سر سر کیا ملا کہ مرہم زخم جگر ملا مدت کے بعد باپ کے سر سے پہ سر ماہ سفر میں شام سے حکم سفر ملا ارے دیکھا جو اہل بیت نے فرق جناب کو ارے تاروں نے آکے گھیر لیا آفتاب عابد کو جب عزیز سے بابا کا سر بچوں نے باری باری لیا گود میں وہ سر زینب نے ہونٹ رکھ دی بھائی کے ہونٹ دریا بہا کے آنکھوں سے بولی وہ نوحہ گئے بھیا پھری بنا کے ہم شیر در ارے جس روز سے جدا ہوئی میں رب سے آپ کے ارے نیلوں سے پشت زخمی ہے دلگاہ سے آپ کے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر روئی بیل کر کے جو ہی بیت مرتضی لکھا ہے تھر تھرا گیا فرق شہداء پیدا ہوئی گلوِ بریدہ سے یہ صدا زینب خاموش باش کے ابو عرش ہل
ارے یہ تو بتاؤ شاہ ولایت کے واسطے ارے کچھ بدعا تو کی نہیں امت کے واسطے عابد کو جب یزید سے بابا کا سر بانو ہوئی خاموش پھر عابد نے یہ کہا چلتے ہیں ہم وہیں فرق شہدا ہو لے ودا تو قبر سکینہ سے بھی ذرا دل کھول کر پھرا جو کریں نا لوگ ماتم کرو سکینہ کا قبر سکینہ پر سر کے شاہدی کا مزار سکینہ پر عابد کو جب یزید سے بابا کا سر عابد نے تب سر شہبے کا اٹھا لیا بانو کی سمت دیکھ کے بولے بسات بوکا جنگل میں لاش کا ہے بے کفن پڑا اب ہے وداع قبر سکینہ سے قافلہ ارے رخصت ہوا ہے شہزادہ کو تن ملے اب تو بھلا حسین کو گورو کفن ملے عابد کو جب یزید سے سلوات پڑھیں آپ حضرات آپ حضرات ابھی الحاج عارف جعفری صاحب اور ان کے ہمنوا سے کے مخصوص انداز میں سوز و سلام کو پیش کر رہے تھے، آپ سماعت فرما رہے تھے۔ وقت دھیرے دھیرے بڑھتا جا رہا ہے، ابھی سوسخانی اور اس کے بعد 3 شاعر جناب عامر باربنکی صاحب، میسم گوپال پوری صاحب اور میں بذات خود، ان تینوں کو ممبر سے سلام پیش کرنا ہے اور اس کے بعد مجلس ہوگی۔ مجلس کو خطاب کریں گے علی جناب مولانا
सैयद मोहम्मद हसन बाकरी साहब के खिलाफ, जिनको लेने लोग जा चुके हैं और वो तकरीबन रास्ते ही में होंगे, आ रहे होंगे। जो हजरात बाहर तशरीफ़ रखते हैं, अगरचे उनका मकसद शब्बेदारी है, तो मैं इस्तदवा करता हूँ उनसे कि वो तशरीफ़ लाएँ फर्श अज़ा पर, कुर्सियों को छोड़ दें। कुर्सियों पर वो सवाब नहीं है जो आपके फर्श अज़ा पर है। इसलिए मैं गुज़ार हूँ तमाम वो मोमिनीन जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और कोई मजबूरी नहीं है उन्हें, वो बराए करम फर्श अज़ा पे तशरीफ़ लाएँ। आप हज़रत बावाज़ बुलंद नारे सलवात से अंजुमने तकरीबन आज की शब में जो पढ़ी जाएंगी, जिनके कलाम पढ़े जाएंगे, अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़, वो कल ही शाम में तशरीफ़ ला चुकी है। अंजुमन हैदरिया अब्दुल्लापुर अकबरपुर, अंजुमन जाफरिया जाफराबाद जलालपुर, अंजुमन काज़िमिया जाफराबाद जलालपुर, अंजुमन गुंचे मजलूमिया राठ हवेली फैज़ाबाद, इन तमाम अंजुमनों से आप इंशाअल्लाह नौहे और सलाम समात फरमाएंगे। आइए मैं गुज़ार हूँ शायर अहले बैत आले जनाब आमिर बाराबंकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपने कलाम से हम सामईन को लाएं। बावाज़ बुलंद नारे सलावत। मैं गुज़ार हूँ मीसम गोपालपुरी साहब से कि वो फर्श अज़ा पे तशरीफ़ ले आए। नारे सलवात चंद शेर पेश खिदमत है, मुलाज़ा करें वसी साहब। बसा दिल की धड़कन में सिबते नबी है, बसा दिल की धड़कन में सिबते नबी है, ज़बां पर हमारे अली ही अली है, ज़बां पर हमारे अली ही अली। बसा दिल की धड़कन में सिबते नबी है, बसा दिल की धड़कन में सिबते नबी है, ज़बां पर हमारे अली ही अली है। बड़ी ख़ास तौर से मिटाने की दुनिया ने कोशिश बहुत की, मिटाने की दुनिया ने कोशिश बहुत की, मगर मजलिसों में ना आई कमी है, मगर मजलिसों में न आई कमी है। नबी ने बताया है उम्मत को अपनी, नबी ने बताया है उम्मत को अपनी, अली ही वली है, वली ही अली है, अली ही वली है। नबी ने बताया है उम्मत को अपनी, अली ही वली है, वली ही अली है। मिला है जो 12 इमामों का साया, मिला है जो 12 इमामों का साया, ये कितनी बड़ी सबको नेमत मिली है, ये सबको ये कितनी बड़ी सबको नेमत मिली है। नहीं है ज़माने में ऐसा सहारा, भाई साहब लाज़ा कर लें, नहीं है ज़माने में ऐसा सहारा, हमारा सहारा जो मौला
علی ہے ہمارا سہارا، جو مولا نہیں ہے زمانے میں ایسا سہارا، ہمارا سہارا جو مولا علی ہے۔ اسی صاحب یہ خاص طور سے ہے شکر خدا دامن شاہ پایا ہے، شکر خدا دامن شاہ پایا، کہ سائے میں ان کے بڑی زندگی ہے، کہ سائے میں ان کے بڑی زندگی ہے، یہ ان کا کرم ہے ملا مجھ کو منبر، یہ ان کا کرم ہے ملا مجھ کو منبر، میری شاعری بھی عطائے علی ہے، میری شاعری بھی میری، یہ ان کا کرم ہے ملا مجھ کو منبر، یہ ان کا کرم صلوات دیجیے، یہ ان کا کرم ہے ملا مجھ کو منبر، میری شاعری بھی عطائے علی ہے، میری شاعری بھی عطائے علی ہے، یہ ذکر شہ کربلا کا اثر ہے، یہ ذکر شہ کربلا کا اثر ہے، جو آنکھوں میں موجود سب کے نمی ہے، جو آنکھوں میں موجود سب کے نمی ہے، دعا دے رہے ہیں یہ امت کو اپنی، دعا دے رہے ہیں یہ امت کو اپنی، گلے پر چھری شاہ کے چل رہی ہے، گلے پر چھری شاہ کے چل رہی ہے، لگاتے ہیں کیوں اشقیاء تازیانے، لگاتے ہیں کیوں اشقیاء تازیانے، یتیمہ سکینہ سے کیا دشمنی ہے، یتیمہ سکینہ سے کیا دشمنی ہے۔ اور مقطع کا شعر ملاحظہ کر لیں، یہ قول علی ہے حقیقت ہے عامر، یہ قول علی ہے حقیقت ہے عامر، کہ یہ قول علی ہے حقیقت ہے عامر، کرے گا جو نیکی وہی جنتی ہے، کرے گا جو نیکی وہی جنتی۔ سلوات اور بآواز بلند، دو تین قطع تھوڑا سا اور آگے آئیے جناب آئیے تھوڑا سا، آپ لوگ جو پیچھے بیٹھے ہیں ہم سے گزارش ہے ایک سلوات پڑھ دیں اور آواز بلند، آپ بآواز بلند سلوات پڑھیں کہ لگے کہ ہاں کہ ہم موجود ہیں۔ بعنوان عشق دو تین قطع حاضر کرتا ہوں، اس کے بعد سلام کی چند اشعار۔ تو ہی ہے صبح ہو شام عشق حسین، سماعت فرمائیں۔ تو ہی ہے
صبح ہو، شام عشق حسین تجھ کو میرا سلام، عشق حسین فیصلہ کا کہہ رہا ہے یہی، فیصلہ کا کہہ رہا ہے یہی، کامیابی کا نام عشق حسین، کامیابی کا۔ ایک سلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ایک خطا اور حاضر کرتا ہوں بول والے عشق، عشق طاہر ہو تو انسان بنا دیتا ہے، عشق طاہر ہو تو انسان بنا دیتا ہے، پیکر خاک کو سلمان بنا دیتا ہے، پیکر خاک کو سلمان بنا دیتا ہے، عشق لے جائے اگر سر کو سر نیزہ تک، پھر تو ایک بولتا قرآن بنا دیتا ہے، پھر تو ایک بولتا قرآن بنا دیتا ہے۔ ایک سلوات پڑھ رہے ہیں آپ حضرات۔ بس چند اشعار سلام کے آپ کی خدمت میں حاضر کرنا ہے۔ ایک سلوات اور بآواز بلند۔ دیکھیں گے مطلب حاضر کرتا ہوں۔ برائے کرب و بلا جیب میں قلم رکھنا، برائے کرب و بلا جیب میں قلم رکھنا، یہ ایک نشان وفا ہے، اسے علم رکھنا، یہ ایک نشان وفا ہے۔ یہ شعر حاضر کر رہا ہوں، جو لوگ حضرات باہر تشریف رکھتے ہیں ان کے لیے خاص طور سے یہ شعر ہے کہ بچھا ہے فرش عزائے حسین بسم اللہ، بچھا ہے فرش عزائے حسین بسم اللہ، بڑھا کے پاؤں کو جنت میں اب قدم رکھنا، بڑھا کے پاؤں کو جنت میں اب قدم رکھنا، یہ آکے حر نے بتایا حسین کی جانب،
یہ ناک حر نے بتایا حسین کی جانب، نہ خود میں رکھی یہ کوئی میں نہ کوئی ہم رکھیے، نہ خود میں رکھی۔ اور یہ شعر سماعت فرمائیں گے کہ قیام کرتا ہے آنکھوں میں پیاس کا لشکر، قیام کرتا ہے آنکھوں میں پیاس کا لشکر، حسین والے اگر ہیں تو چشم نم رکھیے، حسین والے۔ ایک سلوات پڑھنے ہیں حضرات۔ یہ شعر بطور خاص حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں گے۔ کریم آپ کو خود محترم بنا دے گا، کریم آپ کو خود محترم بنا دے گا، عزائے ثبوت پیمبر کو محترم رکھیے، عزائے ثبوت پیمبر کو محترم رکھیے۔ اور یہ آخری شعر برائے کرب و بلا جیب میں قلم رکھیے، مجال ہے کوئی مشکل قریب آ جائے، مجال ہے کوئی مشکل قریب آ جائے، زباں پنام علی کا جو دم بدم رکھیے، علی کا نام دیکھیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی بہت بڑا ہے وسیع یہ خزانہ دولت، بہت بڑا ہے وسیع یہ خزانہ دولت، بساط زیست کے دامن میں اشک غم رکھیے، برائے کرب میں جناب نیسم گوپال پوری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ مل کے عظمت محمد اور آل محمد پر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔
ایک سننے والی سلوات سنا دیجیے. کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا مجھے بھی شرف حاصل ہوا ہے. بطور خاص ملاحظہ فرمائے، پیشخانی مجھ سے پہلے دو لوگوں نے کی، یقیناً بہت اچھے اشعار سنائے، مگر آپ نے اس طریقے سے پذیرائی نہیں کی جس طریقے سے شاعر کی پذیرائی کرنی چاہیے تھی. شاعر کی پذیرائی صرف آپ نہیں، ہمارے اماموں نے کی ہے. اگر کوئی گفتگو سمجھ میں آ جائے تو بول کے یہ احساس دلائیے کہ ہم سن رہے ہیں. مطلب حاضر کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرمائے. یہ بارگاہ مولا علی ہے، اب مجھے کچھ نہیں کہنا، میں مصرع آپ کے حوالے کرتا ہوں. در علی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا. دیکھیں بولنا پڑے گا آپ کو بھی، صرف میں نہیں بولوں گا. تھوڑا سا لبوں کو جنبش دیجئے تاکہ حوصلہ ملے. میرے بعد ذاکر کو آنا ہے، اگر آپ ایسے سنیں گے تو کام نہیں چلے گا. دلی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا تو پل میں مقدر بنا لیا ہوتا. تو پل میں مقدر بنا لیا ہوتا. در علی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا. اس نے مطلب دیکھیے گا. نبی کے ساتھ قبلہ، نبی کے ساتھ خدا کو بھی پا لیا ہوتا. نبی کے ساتھ خدا کو بھی پا لیا ہوتا. علی کا عشق جو دل میں بسا لیا، علی کا عشق جو دل میں بسا لیا ہوتا. آپ ساتھ دے رہے ہیں تو مجھے اپنی تھکان کا احساس نہیں ہو رہا ہے. میں شعر سناتا ہوں. نہ کرتے آپ بغاوت غدیر خم سے اگر. ہاں دیکھیں اب میرا جی لگا، خدا کی قسم میرا جی لگا. مجھے اپنی تھکان کا احساس نہیں ہو رہا ہے کہ میں مظفر پور بہار سے شہزادی سکینہ کا پروگرام کر کے میں آپ کے درمیان آیا ہوں. تھوڑی سی مجھے آپ کی محبتیں چاہیے. آپ بولے مجھے اچھا لگا. نہ کرتے آپ بغاوت غدیر خم سے اگر، نہ کرتے آپ بغاوت غدیر خم سے اگر، تو ہم نے سینے سے اپنے لگا لیا ہوتا. در علی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا. در علی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا. پورے دنیا کے شیعوں کا ایک ہی مزاج ہے. میرا مزاج ہے، میں پڑھ رہا ہوں، آپ سن کے بتائیے کہ مسہم صاحب جو آپ کا مزاج ہے وہی میرا مزاج ہے. اب سنیے گا، حاضر کرتا ہوں شعر. کبھی نہ حضرت فرار تم کہے جاتے، کبھی نہ حضرت فرار تم کہے جاتے، کبھی نہ حضرت فرار تم کہے جاتے.
قدم جو جنگ میں اپنا جما لیا ہوتا، قدم جو جنگ میں اپنا جما لیا ہوتا. 3-4 شعر کی اور زحمتیں ملاحظہ کریں. نہ قدم جو جنگ میں اپنا جما لیا ہوتا، نبی کے لال سے جو برتری کا دعویٰ ہے، نبی کے لال سے جو برتری کا دعویٰ ہے، لباس خلد بری سے منگا، نبی کے لال سے جو برتری کا دعویٰ ہے، لباس خلد بری سے منگا لیا ہوتا. در علی پہ جو نبی خدا کے محب ہیں، خدا نبی کے محب، نبی خدا کے محب ہیں، خدا نبی کے محب، نبی خدا کے محب ہیں، خدا نبی کے محب. یہ راز کاش سقیفہ نے پا لیا، یہ راز کاش سقیفہ نے پا لیا ہوتا. در علی پہ جو، یہ بھی شعر سنیے. میں تو سہل ممتنع میں شعر کہنے کا عادی ہوں، آسان زبان میں وہ جو زبان آپ کی ہے وہی میری ہے، اور اسی زبان میں شعر کہہ کے سنا رہا ہوں. دیکھیں شعر حاضر کرتا ہوں، پوری توجہ. جو ہوتے شیخ بھی محبوب کردگار اگر، جو ہوتے شیخ بھی محبوب کردگار اگر، اما ستارہ عرش سے در پہ بلا لیا ہوتا. در علی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا. سلسلے کا آخری شعر مقطع کے شعر کی شکل میں آپ تک پہنچا رہا ہوں. ہے آرزو دل میسم کی مدح مولا میں، ہے آرزو دل میسم کی مدح مولا میں، زبان عشق علی میں کٹا لیا ہوتا. زبان عشق ہے آرزو دل میسم کی مدح مولا میں، زبان عشق علی میں کٹا لیا ہوتا. نبی کے ساتھ خدا کو بھی پا لیا ہوتا. علی کا عشق جو دل میں بسا لیا ہوتا. در علی پہ جو سر کو جھکا لیا ہوتا. میں تمامی حضرات کو باہر تشریف رکھتے ان سے گزارش ہے کہ وہ براہ کرم ماشاءاللہ پہ تشریف لے آئیں، اور جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے گزارش ہے کہ یہ خلا جو ہے ختم کر دیں.
اور میں گزار والی جناب مولانا حسن نقوی صاحب کو تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں خطابت سنبھالیں. جو ادب پیچھے بیٹھے ہوئے ان سے آپ سے بزرگان سے بھی گزارش ہے کہ تشریف لائیں آگے بآواز بابا کے بلند نعرہ صلوات. فاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ارواحنا وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وقاتلیہم ومنکری فضائلہم اجمعین. اما بعد قال جعفر بن محمد الصادق علیہ الصلاة والسلام السلام علیک ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین علیہم السلام. صلوات پڑھیں اور محمد چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے زیارت کی شکل میں پیش کی شب بیداری کی مجلس ہے اور انجمن سے متعلق شب بیداری ہے اور اس کے بعد مسلسل آپ انجمنائے ماتمی کو سماعت کریں گے. مقدمتاً کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو ہے. حالانکہ یہاں سرفراز گنج میں عام مجلسوں میں سادہ مجمع ہو جاتا ہے، لیکن شب بیداریوں کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم شب بیداری میں جا رہے ہیں، تو اب ظاہر سی بات ہے کہ جب شب بیداری میں ہے تو وہاں پھر بیٹھ کر مجلس سننا آسان نہیں ہے. لیکن پھر بھی ہم کوشش کریں کہ ہماری یہ جو ایک تہذیب اعضاء ہے یہ ختم نہ ہونے پائے اور یہ پامال نہ ہونے پائے. یہ جو فرش اعضاء کا احترام ہمارے یہاں ہے وہ باقی رہے، اور اس کے احترام کا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ جب مجالس اعضاء ہوں تو ہم باقاعدہ عملی صورت میں اس کا ثبوت پیش کریں کہ ہمارے یہاں فرش اعضاء کا احترام ہے. الحمدللہ احترام ہے. بہرحال میں نے آپ کے سامنے جو حدیث پیش کی ہے اس میں اس وقت مجلس میں علمدار کربلا حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوگی، چونکہ علم ابو الفضل آپ کے سامنے ہے اور انجمنوں کی پہچان بھی علم ہوا کرتا ہے، اور انجمن ہائے ماتمی کا ایک خاص ربط اور ایک خاص تعلق علمدار کربلا حضرت عباس سے ہوتا ہے. لہذا اس وقت کی گفتگو جناب عباس کے سلسلے میں بہت سی حدیثیں جناب عباس کے حوالے سے ہیں، جہاں ائمہ معصومین نے جناب عباس کی فضیلتوں کو بیان کیا، انہی میں سے خود زیارتیں بھی.
اور بہرحال ہمارے بہت سے علماء بھی یہاں موجود ہیں۔ معصومین کی زیارتیں جو غیر معصوم کے لیے ہیں وہ آپ کو بہت کم ملیں گی، یعنی معمولاً جو ہمارے یہاں زیارتیں ہیں وہ معصوم نے معصوم کے لیے بیان فرمائی ہیں، یعنی چہردہ معصومین کے لیے۔ غیر معصوم میں صرف چند شخصیتیں ہیں جن میں سر پہری جناب عباس ہیں۔ یہ زیارت یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک طولانی زیارت ہے، اور اس زیارت میں بہت سے جناب عباس کی فضیلتوں کو بیان کیا ہے، بہت سی خوبیوں کو بیان کیا ہے، بہت سے فضائل و کمالات کو بیان کیا ہے۔ آج عزاداری کا ایک مقصد اور شبیداریوں کا ایک مقصد ہمیں کربلا کے راستے کے اوپر چلنا ہے۔ آج یہ اتنا وقت، اتنا ٹائم، اتنی انرجی، اتنی قوت، اتنا پیسہ یہ اس لیے ہے کہ ہم راہ کربلا پر چلتے رہیں، ہم حسینیت کا ثبوت پیش کرتے رہیں، ہم حسینی راستے پر چلتے ہوئے اپنے زمانے کی یزیدیت کا مقابلہ کر سکیں۔ اس کے لیے ہمارے سامنے ایک بہترین کردار خود کربلا کا علمدار کربلا ہے۔ ایک بہترین آئیڈیل ہمارے لیے غازی عباس ہے، چونکہ اکثر ہمارے اس وقت جوان ہیں، 32 سال کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، لیکن اسی 32 سال میں جو کردار پیش کیا ہے یہ بھی ایک اہل بیت کے گھرانے کی تہذیب ہے کہ بہت زیادہ جناب عباس کے صفات اور فضائل ہم تک پہنچ نہیں سکے ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ چونکہ جب امیر المومنین موجود ہیں، امام حسن موجود ہیں، امام حسین موجود ہیں، امام سجاد موجود ہیں، تو پھر جناب عباس زبان نہیں کھولیں گے، جناب عباس اپنی فضیلتوں کو ظاہر نہیں کریں گے۔ تاریخ میں دیکھیے آپ کو کوئی ایک بھی خطبہ جناب عباس کا نہیں ملے گا۔ ایک خطبہ نقل ہوتا ہے، اس کا علماء کے مطابق کوئی بہت معتبر سند نہیں ہے، ورنہ جناب عباس جیسا ایک باصلاحیت اور صاحب فن اور صاحب علم، اس کے بہت سے خطبات ہونے چاہیے تھے، جس کا ایک کربلا میں کردار سامنے آیا ہے۔ تو اس کا بھی ایک پہلو تھا، چونکہ امام موجود ہیں لہذا جناب عباس خاموش رہیں گے۔ جناب عباس ائمہ معصومین کے سامنے زبان نہیں کھولتے تھے، اور خوبیوں میں اگر دیکھیں بہت سے بعض صفات ہیں ان زیارتوں کی روشنی میں۔ اولاً جو آپ کے سامنے زیارت عرض کی ہے اس میں امام کا جملہ یہ ہے کہ بہرحال بیچ بیچ کے بس چند کلمات ہیں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، میرا سلام ہو عبد صالح آپ کے اوپر، یعنی معصوم نے جناب عباس کو عبد صالح کہہ کر خطاب کیا ہے۔ بہرحال تفصیلات کا وقت نہیں ہے، بس چند باتیں، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ عبد صالح ہی ایک ایسا درجہ ہے، ایک ایسا مرتبہ ہے جس کے لیے انبیاء نے دعائیں کی ہیں، یعنی قرآن کی بہت سی انبیاء کی دعائیں موجود ہیں، جناب ابراہیم کی، جناب سلیمان کی، اس طریقے کے دیگر کئی انبیاء کی دعاؤں کو قرآن نے ذکر کیا ہے جہاں انہوں نے دعا کی ہے کہ ہم عبد صالح بن جائیں، یعنی انہوں نے عبد صالح ہونے کی اللہ سے تمنا کی ہے، دعا کی ہے، یعنی یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ جس چیز کے لیے ایک نبی دعا کر رہا ہو، انبیاء دعا کر رہا ہو، اور امام سند دے رہے ہیں کہ جناب عباس عبد صالح ہیں، السلام علیکہ ایہا العبد الصالح، اور پھر دوسرا جملہ ہے المطیع للہ ولرسولہ، وہ جناب عباس ہیں جنہوں نے اللہ کی اطاعت کی ہے، رسول کی اطاعت کی ہے، امیر المومنین کی اطاعت کی ہے، امام حسن کی اطاعت کی ہے، امام حسین کی اطاعت کی ہے۔ یہ زیارت کے الفاظ ہیں، اور اس کے شروع کا جملہ ہے کہ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفاء والنصیحۃ لخلف النبی، یہ بھی جناب عباس کی صفات ہیں جو زیارت کی شکل میں ہے، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ جناب عباس امام کے آگے سر تسلیم کو ہمیشہ خم رکھتے تھے، تسلیم تھے امام کے آگے، وفاداری کا ثبوت پیش کیا ہے۔ جناب عباس نے صدق و صفا کی منزلوں سے گزرے ہیں، کامیابی کے مرحلے سے گزرے ہیں، نصیحت کے مرحلے سے گزرے ہیں، امام کے آگے سر تسلیم کو خم کیا ہے۔ یہ خود امام سند دے رہے ہیں کہ وہ جناب عباس ہیں جنہوں نے پوری زندگی تسلیم و رضا میں گزاری ہے۔ لہذا انہی حدیثوں کے ذیل میں اگر ہم چند صفات کی جانب آئیں تو جناب عباس کی جو خوبیاں تھیں، اولاً یہ بھی ایک توجہ کے لائق ہے کیوں جناب عباس وہاں تک پہنچے ہیں، یعنی ایسی صفات ہیں۔ اولاً جو صفتیں ہیں روایتوں کی روشنی میں ایک اہم صفت ہے جناب عباس کی عبودیت، بندگی،
یہی جو پہلا جملہ تھا السلام علیک ایھا العبد الصالح، یعنی عبد صالح، یعنی یہ ایک انسان کا کمال ہے، انسان کا مرتبہ ہے، انسان کی فضیلت ہے کہ انسان عبدیت کی منزل میں چلا جائے، انسان عبد خدا بن جائے۔ اور پھر عبد خدا ہر آدمی اپنے اعتبار سے، دنیا میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم امام معصوم سے عبدیت کی سند لے رہے ہیں۔ یہ آسان نہیں ہے کہ ایک معصوم سے عبدیت کی سند لے لینا، اپنے اعتبار سے عبد بن جانا یہ اور ہے، اور ایک معصوم کسی کو عبدیت کی سند دے رہا ہو۔ معصوم کے لیے اس لیے کہ امام معصوم کسی کے لیے کوئی حسانہ تعریف نہیں کر سکتا ہے۔ امام اگر کسی کے بارے میں کوئی کلام کرے گا تو اتنا ہی کلام کرے گا جتنا حق ہوگا، یعنی یہ یقین رکھیے کہ اگر امام یہ فرما رہے ہیں کہ آپ عبد صالح عبدیت کی منزل پر ہیں تو امام نے اتنا ہی بیان فرمایا ہے جتنا حق تھا۔ اب یہ پہلی فضیلت ہے جناب عباس کی کہ عبد صالح ہیں، بندگی ہے ان کے اندر، یعنی آج ہمیں اگر جناب عباس کو نمونہ عمل بنانا ہے، جناب عباس کے کردار کو نگاہوں میں رکھنا ہے، تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں، کون کون سے صفات ہیں۔ یہی ایک صفت ہے جس کی بنیاد پر روایتوں میں یہ ہے کہ جناب عباس 32 سال کے تھے، اس 32 سال کے سن میں جناب عباس کی پیشانی کے اوپر سجدے کا ایک نشان تھا، یعنی ایک 50 سال اور 60 سال اور 70 سال کی عمر میں کسی کی پیشانی کے اوپر سجدے کا نشان ہے، یہ اور ہوتا ہے، اور کسی کی پیشانی کے اوپر 32 سال میں سجدے کا نشان ہو، یہ معمولی بندگی نہیں ہے۔ یعنی آج یہ قابل غور ہے کہ جناب عباس کی جو ہمارے سامنے تصویر ہے، جناب عباس کی جو ایک شکل ہے، جناب عباس کے سلسلے میں جو ہمارے ذہنوں میں خیالات ہیں، جناب عباس کیا ہے، معمولاً ایک تصور جناب عباس کا جو نگاہوں میں ہے وہ ہے بہت بڑے بہادر تھے۔ ہمارے یہاں معمولاً جناب عباس کو ہم لوگ طاقتور سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں جناب عباس کو معمولاً ہم لوگ ایک شجاع سمجھتے ہیں، بہادر، یعنی ایک طاقتور تھے، ایک بہادر تھے، ایک قوی انسان تھے۔ لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب عباس کی یہ صفت بھی امام فرما رہے کہ جہاں طاقتور ہیں، جہاں بہادر ہیں، جہاں شجاع ہیں، انہی کے ساتھ ساتھ یہ غور کرو آغاز کہاں سے ہو رہا ہے، ورنہ بازوؤں کی طاقت تو ہر ایک کے اندر ہو سکتی ہے، انسان کا قوی ہو جانا یہ کمال نہیں ہوتا ہے، انسان کا صرف بہادر ہو جانا کمال نہیں ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک قابل غور چیز ہے کہ جناب عباس کے اگر ہم انہی صفات کو معصومین کی روشنی میں دیکھیں تو بعض صفات متضاد ہیں، یعنی معمولاً عام انسانوں میں ایک ساتھ اس طریقے کی صفتیں نہیں آ سکتی ہیں جو جناب عباس میں ہیں، اور کیوں نہ ہو چونکہ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، کیوں نہ ہو چونکہ تمنا امام علی ہیں۔ امام علی کا بھی ایک کمال یہ ہے کہ امام علی متضاد کردار کے حامل تھے، یعنی اگر ایک طرف امام علی میدان جنگ میں آ جائیں تو لگتا تھا ان سے بڑا کوئی جنگجو نہیں ہے، وہی امام علی جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو معلوم ہوتا تھا ان سے بڑا کوئی عبادت گزار نہیں ہے، وہی امام علی جب دشمن کے مقابلے میں آتا ہے تو معلوم ہوتا تو ان سے زیادہ سخت کوئی نہیں ہے، اور جب کسی کمزور کے مقابلے میں آتا تھا تو معلوم ہوتا تو ان سے زیادہ کوئی نرم دل نہیں ہے۔ یعنی اسی لیے مولا کائنات کا اگر یہ کردار ہمارے سامنے ہے تو غازی عباس کی زندگی میں قابل غور ہے، اور یہ اس لیے میں نے جناب عباس کے کردار کو آپ کے سامنے رکھا ہے جوانوں کے لیے کہ معمولاً جب امام علی کی بات آتی ہے تو ہم لوگ سوچتے ہیں وہ تو امام ہے، وہ تو حجت خدا ہے، وہ تو ولی خدا ہے۔ اگر وہ حجت خدا ہے تو ان کے اندر کمالات کا ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے۔ ہم لوگ معمولاً یہی کہتے ہیں کہ اگر امام علی کے اندر یہ صفتیں ہیں، امام علی کے اندر یہ خوبیاں ہیں، امام علی کے اندر یہ کمالات ہیں تو وہ تو امام تھے، انہیں اللہ نے مولا بنایا تھا، انہیں اللہ نے ولایت دی تھی، اللہ نے ان کو عصمت عطا کی تھی، اللہ نے ان کو معصوم بنایا تھا، اللہ نے انہیں سارے صفات و کمالات دیے تھے۔ لیکن معمولاً ہمارے ہاں یہ کہہ کے اپنے کو بچانا چاہتے تو وہ تو امام تھے، ہم وہاں پر کہاں پہنچ، یقیناً ہم امام تک نہیں پہنچ سکتے، تصور نہیں کر سکتے، لیکن امام کو اپنے نمونہ عمل تو بنا سکتے ہیں۔ لہذا امام کی بارگاہ میں جناب عباس جیسا آئیڈیل اس بات کا گواہ ہے کہ جناب عباس نہ تو امام ہے، نہ جناب عباس اللہ کی جانب سے ولی خدا ہے، جناب عباس حجت خدا نہیں ہے، لیکن امام علی کی محبت کا جو ثبوت پیش کیا ہے واقعاً اپنے کو اس لائق بنایا ہے کہ آج جو صفات امام علی کے ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہی صفات آپ کو غازی عباس کے اندر نظر آئیں گے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تمام علماء سے مؤدبانہ ایک دفعہ گزارش ہے کہ جہاں بھی ہیں آگے تشریف لیا تاکہ جو ہمارے ہاں علماء کا احترام ہے یہ اپنی جگہ باقی رہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ تو
تو یہ ایک صفت جناب عباس کی ہے کہ عابد ہیں، عبد ہیں، عبدیت کی منزل پر ہیں، عبد صالح ہیں، یعنی عبودیت و بندگی۔ مقصد یہ ہے کہ ہمیں جناب عباس کے اس کردار کو کہ ہاں وہ واقعاً اگر بہادر ہیں، واقعاً طاقتور ہیں، واقعاً شجاع ہیں، اگر شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے، اگر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، تو جناب عباس نے عبدیت کا بھی مظاہرہ کیا ہے، جناب عباس نے بندگی کا بھی مظاہرہ کیا ہے۔ اگر ہم پوری رات جناب عباس کے نام پر نکل رہے ہیں، اگر پوری رات غازی عباس کے نام پر ہم سینہ زنی کر رہے ہیں، اگر پوری رات جناب عباس کے نام پر ہم شب داریوں میں شریک ہو رہے ہیں، اگر ہم پورا وقت جناب عباس کے نام پر دے رہے ہیں، اگر جناب عباس ہمارے نمونہ عمل ہے اور ہم غازی عباس کے غلام بننا چاہتے ہیں، تو اس وقت تک جناب عباس کے غلام نہیں بن سکتے جب تک ان کے کردار کو بھی نگاہوں میں نہ رکھ رہے ہیں، غازی عباس کے صفت کو بھی نگاہوں میں نہ رکھ رہے ہیں۔ یعنی جناب عباس خالی ہم سے ماتم ہی کروانا نہیں چاہتے ہیں، جناب عباس خالی ہم سے شب داریاں ہی نہیں چاہتے ہیں، جناب عباس ہم سے خالی مجلسوں میں شرکت ہی نہیں چاہتے ہیں، بلکہ غازی عباس وہ کام بھی چاہتے ہیں جو انہوں نے خود کیا ہے۔ اور غازی عباس اگر بہت بڑے شجاع کا نام تھا تو غازی عباس ایسے عابد کا بھی نام تھا جس کی کوئی نماز شب بھی قضا نہیں ہوئی ہے۔ جناب عباس نے اگر دشمنوں کے آکے مقابلے میں آ کر انہیں زیر کیا ہے تو غازی عباس جب مصلی عبادت پہ آتے تھے تو پھر ان کی واجبی دور کی بات ہے، مستحبی نمازیں بھی قضا نہیں ہوتی تھی۔ یہ بھی ایک ہمارے لیے سیرت ہے کہ پہلی چیز ہے کہ عابد تھے، عبد خدا تھے، بندگی کا ہمارے سامنے نمونہ پیش کیا۔ دوسری چیز جو جناب عباس کی زندگی میں ہے وہ ہے عصمت و پاکیزگی۔ یہ بھی ایک قابل غور کہ اللہ نے انہیں معصوم نہیں بنایا، اس معنی میں کہ جو چہاردہ معصومین کو درجہ دیا ہے وہ درجہ جناب عباس کے لیے نہیں ہے۔ بعض لوگ شاید ذہنوں پر بار ہو کہ کیسے 14 سے نکال دیں گے، نہیں، چہاردہ معصومین کو جو عصمت ہے وہ اپنی جگہ مسلم ہے اور وہاں تک کوئی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یعنی یہ عقیدت نہیں ہے کہ ہم سوچیں کہ نہیں جناب عباس کو ہم اس میں شامل کر، نہیں، بہرحال وہ چہاردہ معصومین، 14 معصومین جن کو ہم کہتے ہیں، وہاں تک 15ویں کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب عباس کا مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، ان کی عظمت اپنی جگہ پر، فضیلت اپنی جگہ پر ہے، ان کا رتبہ اپنی جگہ پر، ذرہ برابر کمی نہیں ہو سکتی۔ لیکن یہ یقین ہے کہ جناب عباس چادر تطہیر میں جو لوگ آئے ہیں جنہیں ہم عصمت کبریٰ کے درجے پر فائز سمجھتے ہیں، اس میں جناب عباس نہیں ہے۔ جناب زینب کے ہمارے علماء نے اس کے لیے عصمت صغریٰ کہا ہے، یعنی ایک درجہ اس کے بعد کا ہے جو ان لوگوں کے پاس ہے۔ یعنی وہاں اللہ نے انہیں معصوم بنایا ہے اور انہوں نے انہی معصومین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے کو معصوم بنایا ہے۔ یعنی یہی تو ایک ہمیں پیغام دیا ہے کہ انہیں ایسے معصوم کے نقش قدم پر چلے ہیں کہ اپنے کو معصوم بنا لیا۔ تو یہ بھی ایک جناب عباس کی صفت تھی، عصمت و پاکیزگی، طہارت۔ اگر ایک بہترین کردار کربلا میں اگر ہمارے سامنے آئیڈیل ہے تو عبادت کے ساتھ ساتھ دوسری چیز ہے عصمت۔ عصمت کے پہلے معنی یہ ہے کہ جناب عباس کی زندگی میں گناہوں کا تصور نہیں ہے، غازی عباس کی زندگی میں معصیت کا تصور نہیں ہے، جناب عباس کی زندگی میں اللہ کی مخالفت کا تصور نہیں ہے، جناب عباس کی زندگی میں اللہ کی معصیت کا کوئی سوال نہیں ہو سکتا۔ غازی عباس اگر بہادر ہیں، شجاع ہیں، طاقتور ہیں تو پھر جناب عباس صاحب عصمت بھی ہیں۔ یعنی اس معنی میں کہ زندگی میں کوئی خلاف عصمت کام نہیں کیا، پوری زندگی گناہ کا تصور نہیں کیا ہے۔ اگر ہمارے لیے غازی عباس نمونہ عمل ہوں، غازی عباس آئیڈیل ہوں، تو ہمیں اس پہلو کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہے کہ ہم ان جناب عباس کو آئیڈیل مانتے ہیں جو صاحب عصمت ہیں، اور وہ ایسے معصوم نہیں تھے کہ چادر تطہیر میں آئے اور اللہ نے انہیں معصوم بنا دیا جن کی زندگی میں گناہوں کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ نہیں، انہوں نے معصوم کو ایسے مانا کہ جان کر بھی کسی طریقے کے گناہوں کی طرف نہیں گئے ہیں۔ یعنی اختیار تھا، کر سکتے تھے، اختیار میں تھا، اس کے باوجود کوئی گناہ نہیں کیا۔ آج ہم میں سے بہت سے لوگ بعض ایسے ماحول میں آتے ہیں جہاں پر یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں ایسے میں اپنے کو کیسے گناہوں سے بچائیں، ایسے ماحول میں کیسے حفاظت کریں۔ نہیں، اگر غازی عباس جیسوں کا کردار ہماری نگاہوں میں ہو تو ہر ماحول میں اپنے کو گناہوں سے بچا لینا آسان ہوتا ہے۔ اسی لیے تو ہم شب داریوں میں جاتے ہیں، اسی لیے تو رات رات بھر حسین حسین کرتے ہیں، اسی لیے تو غازی عباس کا علم ہم اپنے ہاتھوں پر بلند کرتے ہیں کہ اگر غازی عباس نے زندگی میں اپنے کو گناہوں سے بچایا ہے تو ہم کو بھی ہر ماحول میں اپنے کو گناہوں سے بچانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان ماحول میں ہم کیا کریں۔ عصمت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی، اس لیے کہ انسان کو جو چیزیں کسی لائق بناتی ہیں ان میں سے ایک طرف عبدیت ہے، دوسری طرف طہارت ہے۔
یعنی بغیر عصمت و طہارت کے کوئی غلام عباس نہیں بن سکتا ہے، بغیر گناہوں سے بچے ہوئے کوئی غازی عباس کے نقش قدم پر واقعی چلنے والا ہو جائے نہیں ہو سکتا ہے۔ جناب عباس کا ماننے والا بننے کے لیے، غازی عباس کے نقش قدم پر چلنے کے لیے، جناب عباس کو اپنا آئیڈیل سمجھنے کے لیے ساری چیزوں میں پہلے اپنے کو گناہوں سے بچانا ہوگا، تب ہم غلام عباس بن پائیں گے۔ اور اس گناہوں سے بچانے کے لیے ایسا نہیں ہے کہ جب اچھا ماحول مل رہا ہو تبھی ہم بچا رہے ہیں، جب دوست صحیح نہ ہو وہاں اپنے کو غلام عباس باقی رکھنا، جہاں نجاست و کثافت پائی جا رہی ہو وہاں جناب عباس کا خیال کر لینا، جہاں ہر نجس کھانا ہمارے سامنے فراہم ہو وہاں جناب عباس کا خیال کر لینا، جہاں ہر طرح کی چیز ہمارے سامنے آ رہی وہاں جناب عباس کا خیال کر لینا۔ یہی تو جناب عباس نے پیغام دیا ہے کہ ماحول کے بہاؤ میں بہہ کر اچھے ہونا اور ہوتا ہے، اور اس ماحول میں اپنے کو بچا کر غلام عباس باقی رکھ لینا یہی تو کمال ہوتا ہے۔ تو ہمیں اس ماحول میں بھی اس بات کا ثبوت پیش کرنا ہے کہ ہم غازی عباس کے مانیں۔ طہارت بھی ضروری ہے، عصمت بھی ضروری ہے، گناہوں سے پاکیزگی ضروری ہے، اور اس کے لیے بھی ایک اہم چیز ہے طہارت کے معنی، عصمت کے معنی کہ ہم کوشش کریں کہ اپنے کو نجس غذاؤں سے بھی بچا لے جائیں، ناپاک غذاؤں سے بھی اپنے کو بچا لے جائیں، ہر طریقے کے کھانے سے بھی اپنے کو بچا لے جائیں۔ تو یہ بھی ایک غازی عباس کی صفت تھی، عصمت و طہارت۔ اور تیسری صفت جو ہمیں جناب عباس کی ہے وہ ہے شعور و بصیرت۔ اس کو بھی امام سجاد نے بیان کیا ہے کہ کان عمنا العباس نافذ البصیرہ، یعنی جناب عباس کی یہ صفت آج کے زمانے میں بالخصوص قابل غور ہے۔ جناب عباس سمجھدار تھے، جناب عباس باشعور تھے، جناب عباس سوچ سمجھ کے آگے بڑھنے والے تھے، جس کو آج کے زبان میں کہوں جناب عباس کے ہاں اندھی عقیدت نہیں تھی۔ جناب عباس کے ہاں کوئی کام صرف آنکھ بند کر کے نہیں کر رہے تھے، جناب عباس کے ہاں یہ نہیں تھا کہ بس آنکھ بند کر لیا اور چلتے چلے جا رہے۔ عقل جیسی نعمت اگر اللہ نے دی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے، اللہ نے اگر شعور دیا ہے تو اس کا استعمال کیا ہے، اگر اللہ نے سمجھداری دی ہے تو اس کا استعمال کیا ہے۔ اصل انسان و مومن کا کمال ہی اپنے شعور و بصیرت کا استعمال کر لینا۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، شعور و بصیرت کا ایک معنی یہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم کس راستے کے اوپر جا رہے ہیں، شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ کس ماحول میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ہم کیسے حالات میں سانس لے رہے ہیں، شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ اس وقت معلوم ہو حسینیت کا راستہ کیا ہے، یزیدیت کا راستہ کیا ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ آج کے زمانے میں یزیدیت کس کس شکل میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کہ کیسے کیسے راستوں سے ہم کو بہکانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے کیسے ہم کو ولایت علی کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہے دشمن کیسی کیسی شکل میں ہمارے سامنے آ سکتا ہے۔ شعور و بصیرت کے معنی یہ ہو سکتا ہے دشمن کبھی دشمن بن کر کے سامنے آ رہا ہو تب بھی تم کو اپنے کو اس سے بچانا ہے، اور ہو سکتا ہے دشمن کبھی دوست بن کر کے تمہارے سامنے آ رہا ہو تب بھی اس سے اپنے کو بچانا ہے۔ اور آج کے زمانے میں ہمارے شعور و بصیرت کا بھی امتحان ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے مسائل ہمارے سامنے اٹھتے ہیں، بہت سے ایسے واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، بہت سے ایسے حالات سامنے آتے ہیں، وہیں تو ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ غازی عباس کے کتنے ماننے والے، جناب عباس کا کتنا ماتم کرنے والے۔ صرف ہم نے سینہ زنی کی ہے یا جناب عباس کی سیرت کو بھی نگاہوں میں رکھا ہے؟ صرف ہم شب داریوں میں گئے یا جناب عباس کے کردار کو بھی نگاہوں میں رکھا ہے؟ اگر غازی عباس کا کردار نگاہوں میں ہے تو پھر ہمارے اندر شعور و بصیرت ہوگی۔ اگر شعور و بصیرت ہوگی تو معلوم ہوگا کہ دشمن کن کن راستوں سے ہمیں بہکا رہا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ جناب عباس کے لیے عصر عاشور 9 محرم کے شام کو دشمن بظاہر ہمدردی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ جناب عباس کے لیے 2 روایتیں موجود ہیں کہ امان نامے لائے گئے، یعنی جناب عباس کے لیے 2 لوگ امان نامے لے کر آئے، یعنی امان نامے کا مطلب ہے کہ جناب عباس سے ہمدردی کا مظاہرہ کیا، جناب عباس کو گویا اپنے حساب سے بچانے کا مظاہرہ کیا، یعنی ان کی ہمدردی میں آئے کہ آپ کی جان نہ جائے، آپ کو نقصان نہ ہونے پائے، ہم آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، ہم آپ کو چاہتے ہیں، آپ کو بچانا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے سامنے آ جائیے۔ جناب عباس نے شعور و بصیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے جملہ کہا تھا کہ تمہارے امان نامے کے اوپر بھی لعنت ہو، تمہارے اوپر بھی لعنت ہو، اس لیے کہ جو چیز بظاہر ہمدردی ہو لیکن ہمیں علی ابن ابی طالب سے دور کر دے وہ لعنت کی مستحق ہوا کرتی ہے، وہ ہمدردی والی چیز نہیں ہوا کرتی ہے۔ اگر غازی عباس ہمارے نمونہ
عمل ہے. تو آج کے زمانے میں ہم کو بھی اتنا شعور ہونا چاہیے کہ دشمن ہمیشہ دشمن بن کر کے نہیں آئے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کبھی دوست بن کر کے ہمارے سامنے آ رہا ہے. ہماری عقل اتنا کام کرتی ہو، ہمارا شعور اتنا کام کرتا ہو، ہماری فکر اتنا کام کرتی ہو کہ ہم دوست و دشمن کو پہچان سکتے ہو. ہمیشہ دشمنی کرنے والا دشمنی کی باتیں نہیں کرے گا، بلکہ کبھی دوستی والی بھی باتیں کر رہا ہوگا. جب اس کا مقصد ہی ولایت علی سے دور کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کبھی اس کی زبان پر ولایت علی کا بھی نام آ رہا ہو، کبھی اس کی زبان پر شہادت ثالثہ کا بھی نام آ رہا ہو، کبھی اس کی زبان پر عزاداری کا بھی نام آ رہا ہو. لیکن ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ ہم دوست و دشمن کو پہچانتے ہو کہ سامنے والا ہماری ہمدردی چاہتا ہے یا ہمدردی کے بہانہ حسین سے دور کرنا چاہتا ہے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. ایک اور صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. بات وقت کے اندر تیسری صفت جو جناب عباس کی تھی وہ ہے شعور و بصیرت، اور چوتھی صفت جناب عباس کی اطاعت اور پیروی. جلدی عرض کر رہا ہوں، جناب عباس کی جو خوبیاں ہیں، اچھائیاں ہیں، صفات ہیں، خصوصیات ہیں، ان میں سے تھا اطاعت و پیروی. یہ واقعاً قابل غور ہے اور یہ ایک اہم صفت ہے، اور بلکہ ایک جملہ عرض کروں کہ ہم سب کی کامیابی کا ایک بہت بڑا راز جناب عباس کی صفت کو نگاہوں میں رکھنا ہے. بلکہ اطاعت کے معنی جناب عباس مطیع محض تھے. یا پوری زندگی جناب عباس نے سوائے اطاعت امام کے کچھ نہیں کیا ہے. جناب عباس نے اطاعت کے سوا کچھ نہیں کیا. پوری زندگی صرف اطاعت ان کا گویا مقصد ہی تھا. ہمیں اللہ کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی اطاعت کرنا. اور یہ جملہ کہیں پر عرض کیا تھا کہ اس زیارت میں اگر غور کیجئے کہ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المومنین والحسن والحسین، یعنی 5 ناموں کا تذکرہ کیا ہے خود امام معصوم نے. یعنی جناب عباس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، رسول کی بھی اطاعت کی ہے، امیر المومنین کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسن کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسین کی بھی اطاعت کی ہے. یعنی جس امام کی امامت تک وہ زندہ رہے اس امام کی اطاعت کی. دوسری چیز جو قابل غور ہے کہ جب الگ الگ ناموں کو لیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ الگ الگ لوگوں کا کردار رہا ہے. یعنی اگر اللہ کی اطاعت کر لی تو خود بخود سب کی ہو گئی. اگر رسول اللہ کی اطاعت کی ہے تو گویا خود بخود امیر المومنین کی اطاعت ہوگی. اگر مولا کائنات کی اطاعت کی ہے تو خود بخود بقیہ کی اطاعت ہوگی. لیکن یہ معصوم نے کیوں ہر ایک کا الگ الگ نام لیا کہ جناب عباس نے اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، رسول اللہ کی بھی اطاعت کی ہے، امام علی کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسن کی بھی اطاعت کی ہے، امام حسین کی بھی اطاعت کی ہے. یقیناً ایک سوچنے والی چیز ہے کہ الگ الگ نام کیوں ہے، جبکہ صرف یہ کہہ دیتے مثال کی طرح رسول اللہ کی اطاعت کی ہے تو خود بخود امام علی کی اطاعت ہو جاتی. اس لیے کہ یہاں الگ الگ معاملہ نہیں ہے. اگر مولا کائنات کا نام لے لیا کہ امام علی کی اطاعت کی ہے تو خود بخود امام حسن امام حسین کی اطاعت ہو جاتی. لیکن یہ اماموں کا تذکرہ، اگر ہم تاریخ دیکھیں، رسول اللہ کا معاملہ ہو، امیر المومنین کا معاملہ ہو، امام حسن کا معاملہ ہو، امام حسین کا معاملہ ہو، اور یہ غازی عباس کی صفت تھی کہ انہوں نے ہر امام کی اطاعت کی. ہو سکتا ہے بعض اعتبار سے ہمارے لیے ایک چیز قابل غور ہو کہ رسول اللہ کی زندگی اور امیر المومنین کی زندگی میں حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ فرق ضرور آیا ہے. یہ توجہ دیجیے گا. پیغمبر کے زمانے کے حالات کچھ اور تھے، امام علی کے زمانے کے حالات کچھ اور رہے. امام علی کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں، امام حسن کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں. امام حسن کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں، امام حسین کے زمانے کے حالات کچھ اور ہیں. جیسے خود امیر المومنین کا زمانہ ایک زمانہ ہے کہ جب جنگ احد، جنگ بدر، جنگ خندق خیبر میں ہے امام علی، اور پھر ایک زمانہ ہے کہ 25 سال کا ایک امتحانی زمانہ، اور پھر دوبارہ جنگ جمل و صفین و نہروان کا دور، یہ امام علی کا دور ہے. اور پھر امام حسن کی زندگی میں مثلا امام حسن کی ایک اہم واقعہ زندگی کا صلح کرنا ہے، یعنی امام حسن نے صلح کی. اور پھر امام حسین کی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے یزید سے جنگ کرنا. تو اگر ہم ائمہ معصومین کے انہی کرداروں کو دیکھیں تو بہت سی چیزیں آپ کو الگ الگ دکھائی دیں گی. یعنی مثال کے طور پر امام حسن کی زندگی میں صلح ہے، امام حسین کے ہاں جنگ ہے.
امیر مومنین ہی کے ہاں جنگ بھی ہے، خاموشی بھی ہے، صلح بھی ہے، سب کچھ ہے۔ جناب عباس کے لیے امام کا جملہ کیا ہے کہ جناب عباس وہ ہیں جنہوں نے ہر امام کی اطاعت کی ہے۔ غازی عباس کے لیے یہ امام نے سند دی ہے کہ انہوں نے ہر امام کی اطاعت کی۔ کبھی کبھی ہمارے ہاں بعض کاموں کے لیے ہم لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ یہ کام فلاں امام نے کیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، غور کیجئے گا۔ یعنی کبھی کبھی ہم لوگ سند کے طور پر پیش کرتے ہیں فلاں معصوم نے کیا ہے لہذا ہم کر رہے ہیں، لیکن اگر ہمارے لیے نمونہ عمل جناب عباس ہیں، آئیڈیل جناب عباس ہیں، تو یہ بھی ایک درس و پیغام ہے کہ جناب عباس نے صرف کسی ایک امام کی اطاعت نہیں کی ہے، بلکہ جتنے امام ہیں ہر امام کی انہوں نے اطاعت کی ہے۔ اگر ہم بھی غلام جناب عباس ہیں اور کسی امام کی اطاعت و پیروی کرنا چاہتے ہیں تو امام کے کسی ایک ہی عمل کو ہمیں بنیاد نہیں بنانا ہے، بلکہ ساتھ ہی ساتھ ہم کو دوسرے اماموں کی زندگی کو بھی نگاہوں میں رکھنا ہوگا۔ کاش میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ آج ہمارے ہاں بہت سے ایسے مسائل آتے ہیں کہ جہاں پر ہم کسی معصوم کے عمل کو بنیاد بنا کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کسی معصوم کے کردار کو آئیڈیل بنا کر، نمونہ عمل بنا کر وہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جناب سیدہ نے کیا ہے تو ہم کیوں نہ کریں؟ یہی تو ہوتا ہے، جناب سیدہ نے یہ بات کہی ہے تو ہم کیوں نہ کہیں؟ یقیناً جناب عباس اگر ہمارے لیے آئیڈیل ہے تو کوئی ایک امام ہمارے لیے نمونہ عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ہر معصوم نمونہ عمل ہوا کرتا ہے۔ ہمیں تو چہاردہ معصومین کو نگاہوں میں رکھنا ہے۔ اگر بالفرض جناب سیدہ نے کچھ جملات زبان سے ادا کیے ہیں تو اسی وقت امام علی کا کردار کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے، امام علی نے کون سا عمل اختیار کیا ہے یہ بھی ہمیں دیکھنا ہے۔ یعنی اگر غازی عباس کے ماننے والے ہیں تو اتنی ہمیں بصیرت ہونا چاہیے کہ کس وقت ہمیں کون سا کردار اپنانا ہے یہ ہمیں طے کرنا ہوگا۔ اور اسی لیے غیبت کے زمانے میں اگر ہمارے لیے تقلید کا حکم ہے تو تقلید کے معنی یہ ہے کہ ہر آدمی یہ طے نہیں کر سکتا کب ہمارا کیسا فریضہ ہے، لہذا علماء دین سے معلوم کرو کب تمہارا کیا فریضہ ہے۔ اسی لیے ایک جملہ عرض کروں گا، بغیر تقلید کے تو ہم غلام جناب عباس بھی نہیں بن سکتے ہیں۔ گویا غازی عباس کے غلام بننے کے لیے ہمیں معلوم ہو کب ہمارا فریضہ کیا ہے، کب ہماری ذمہ داری کیا ہے، کب ہم کو زبان بند رکھنا ہے، کب ہم کو زبان کھولنا ہے۔ اور وہی جب کردار نہیں ہوتا ہے تو ہم لوگ فوراً بھڑک جاتے ہیں، یہ اس پر پابندی کیوں ہے، یہ جملہ کیوں نہ کہیں۔ یہی تو ہوتا ہے نا، ایک فقیہ اگر کوئی چیز حرام کہہ دے تو بہت سے نوجوان آستینیں پلٹ لیتے، یہ کیسے حرام انہوں نے کہہ دیا۔ بھائی ہمارے سامنے ایک ہی امام کا کردار نہیں ہے، ہمارے سامنے ہر امام کا کردار ہے۔ اگر امام حسن نے صلح کی ہے تو امام حسین نے جنگ بھی کی ہے، نہ تو ہم امام حسن کی صلح کو بہانہ بنا کر ہمیشہ صلح کی حالت میں رہ سکتے ہیں اور نہ امام حسین کی جنگ کو بہانہ بنا کر ہمیشہ جنگ کی حالت میں رہ سکتے ہیں۔ ہمارے اندر اتنا شعور ہونا چاہیے کہ کب امام حسن کو آئیڈیل بنانا ہے، کب امام حسین کو آئیڈیل بنانا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ یہ بھی جناب عباس کی زندگی میں اطاعت ہے، پیروی، ہر امام کی اطاعت کی ہے۔ اب ہر امام کی جب اطاعت کی ہے تو ہمیں اتنی تاریخ معلوم ہو کس حالت میں کس امام کا کردار کیا رہا۔ اور اس کے بعد ہے کہ امام کی زندگی میں جو اہم زیارتوں میں بیان ہوا ہے کہ تہذیب اور ادب تھی۔ البتہ بہت سی چیزیں ہیں میں چھوڑ رہا ہوں، ایک اہم چیز جناب عباس کی زندگی میں تہذیب اور ادب، یعنی کیسے زندگی گزارنا ہے، یہ بھی غازی عباس ہے۔ یعنی جناب عباس خالی بہادر نہیں ہے بلکہ ایک مہذب انسان کی شکل میں بھی سامنے آئے، جناب عباس ایک مؤدب انسان کی شکل میں بھی سامنے آئے۔ یعنی اگر غازی عباس نمونہ عمل ہے تو ہمیں جناب عباس سے تہذیب و ادب بھی سیکھنا ہے۔ تہذیب و ادب کسے کہتے ہیں؟ نام امام آج آپ سوچئے کہ ہم تو جناب عباس کے قدموں کی خاک میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ جناب عباس امام حسین کے سگے بھائی ہیں، معمولی شرف نہیں، امام علی کے بیٹے ہیں۔ اگر امیر المومنین امام حسین کے باپ ہیں، والد ہیں، تو جناب عباس کے بھی ہیں، رشتہ اس اعتبار سے برابر ہے، سگے بھائی ہیں، امام علی کے دونوں بیٹے ہیں۔ لیکن یہی تو ہمیں پیغام دے، امامت کو سمجھنا ہے تو ہم سے سمجھو۔ یعنی جب ہم سگے بھائی ہو کر ہم نے زندگی بھر آقا کو اپنا آقا کہا ہے،
امام حسین کو اپنا امام کہا ہے، اور خالی زبان سے امام نہیں کہا ہے۔ اگر زبان سے امام کہہ دیا ہے تو پھر امام کے سامنے وہ انداز بھی اپنایا ہے کہ معلوم ہو کہ ہم احترام کر رہے ہیں۔ سگے بھائی ہیں، لیکن تاریخ ہے کبھی جناب عباس امام حسین کے سامنے بیٹھتے نہیں تھے، کبھی جناب عباس امام حسین کے سامنے بغیر اجازت کے نہیں بیٹھے۔ اگر بیٹھے بھی ہیں تو روایت کا جملہ ہے بیٹھنے کا انداز یہ ہوتا تھا، معلوم ہوتا تھا کوئی غلام ہے جو آقا کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ آپ سوچئے جب یہ تہذیب کا طریقہ تھا، انداز یہ تھا، تو ہمارے لیے بھی پیغام ہے جناب عباس یہ ہے کہ وہ تہذیب ادب ہمارے اندر ہونا چاہیے، اور اس تہذیب کا ایک مظاہرہ یہ ہو کہ جب ہم فرش ادا پر آئیں تو معلوم ہو کہ امام حسین کی بارگاہ میں آئے، جب ہم انجمنوں میں جائیں تو معلوم ہو کہ امام زمانہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں۔ یعنی یہ بھی غازی عباس کا ہمارے لیے کردار ہے۔ صرف جناب عباس کے نام پہ آ جانا کمال نہیں ہے، بلکہ فرش ادا پر بیٹھنے کے انداز سے معلوم ہو کہ ہم امام کا احترام کر رہے ہیں، انجمنوں میں کھڑے ہونے کے انداز سے معلوم ہو کہ غازی عباس کا احترام کر رہے ہیں۔ اور اگر واقعاً ہمیں اہل بیت کے احترام کا انداز خیال ہوگا تو پھر یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فرش ادا خالی ہو اور ہم باہر کھڑے ہوئے ہوں۔ اگر غلام جناب عباس ہوں گے تو کبھی ہمارے ذہنوں میں خیال نہیں آئے گا ہم تو انجمن لے کر آئے ہیں، ہمارا کام سینہ زنی کرنا ہے، جب ہمارا کام شروع ہوگا تب ہم فرش ادا پر جائیں گے۔ نہیں، یہاں پر آ کر ہم کسی خاص کام کے لیے نہیں جاتے ہیں، بلکہ آل محمد کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جب پرسہ پیش کرنے جاتے ہیں تو مجلس میں بیٹھنے کا موقع ملے گا، وہ بھی ہمارے لیے باعث شرف ہوگا، سینہ زنی کرنے کا موقع ملے گا، وہ بھی باعث شرف ہوگا۔ کیونکہ کبھی کبھی یہ بھی ہو جاتا ہے کہ ہم تو انجمن کے ساتھ گئے، صحیح آدمی تھکا ہوا ہے، تھوڑی دیر آرام کر رہا ہو یہ اور بات ہے، لیکن تھکا نہ ہو اور اس کے باوجود ٹہلتا رہے اور سوچے کہ جب ہمارا کام شروع ہوگا تو ہم جائیں گے۔ یہاں معاملہ کام کا نہیں ہوتا ہے، یہاں معاملہ عبادت کا ہوتا ہے۔ یہاں کام تقسیم نہیں ہے، یہاں تو اپنا اپنا فریضہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، اور اگر عبادت ہے، فریضہ ہے، تو ایک مومن عبادت میں زیادہ شریک ہونا چاہتا ہے، اپنے کو محروم نہیں کرتا ہے۔ لہٰذا یہ بھی ایک تہذیب ادا کا ثبوت پیش کریں، جہاں بھی جائیں کوشش کریں کہ فرش ادا کے احترام کو اپنے عمل سے ثابت کریں۔ آج ابھی انصاف سے بتائیے، کوئی ہمارے حساب سے جو نیتا ہو آ کر فرش ادا پر بیٹھ جائے تو پھر فرش ادا پر آپ کو جگہ نہیں ملے گی، اور ہم لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب سیدہ آتی ہیں، یہ بھی ایک قابل غور ہے۔ دعویٰ کرتے ہیں کہ معصومین آتے ہیں، بھئی اگر معصومین آتے ہیں تو ہمارے عمل سے تو ثابت ہو کہ ہم ان کا احترام کر رہے ہیں، ہمارے کردار سے تو معلوم ہو کہ ہم ان کا احترام کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ایک بات عرض کرتے ہوئے ختم کروں، اگر آتے ہیں تو پھر انجمنوں کا معاملہ جوانوں کے لیے الحمدللہ سب مومن ہیں، سب پرہیزگار ہیں، سب خیال کرنے والے ہیں، لیکن مجلسوں میں بھی ہمیں خیال کرنا ہے، انجمنوں میں بھی خیال کرنا ہے کہ جہاں ہم عزاداری کرتے ہیں اکیلے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ ہمارا امام ہمارے غم میں شریک ہوتا ہے، چاہے یہ ہماری ناقص نگاہیں انہیں نہ دیکھ پا رہی ہوں، لیکن امام کی نگاہیں ہم سب کو دیکھتی ہیں۔ جدھر ہماری توجہ ہوگی امام دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہماری نگاہیں جدھر اٹھ رہی ہوتی ہیں ادھر امام دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی اگر آج کسی مولانا کا خیال ہے کہ اپنی نگاہوں پہ توجہ رکھو کہ مولانا دیکھ رہے ہیں، اس سے زیادہ مولا کا خیال ہو کہ مولا ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ کہیں بھی ہم انجمنوں میں جائیں اس بات کا خیال ہو کہ ہم امام کو پرسہ دینے اور امام ہمیں دیکھ رہا ہے، لہذا اپنی نگاہوں کی جانب توجہ ہو، سینہ زنی کی جانب توجہ ہو۔ یعنی ہم صنف مخالف کو دکھانے کے لیے ماتم نہ کریں، بلکہ امام زمانہ کو پرسہ دینے کے لیے سینہ زنی۔ یہ بھی ہم امام کی بارگاہ میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب تہذیب ادا کی بات آئی، آخری بات ہے چونکہ انجمن کے طرف سے یہ شبیداری ہے، اور بعض مجلسوں میں میں نے ایک بات گزارش کے طور پر کی ہے کہ انجمن خالی 2 مہینے 8 دن کے ماتم کے لیے نہ ہونا چاہیے، بلکہ ہماری انجمنیں پورے سال کے لیے ہوں۔ یہ 2 مہینے 8 دن انجمنوں کی تربیت کے لیے ہو جائیں، جس کا فائدہ بقیہ 10 مہینے میں ہم اٹھائیں۔ یعنی ہم یہ کوشش کریں کہ 2 مہینے 8 دن ہمارے جوانوں کی تربیت کے لیے ہوں، جس کا فائدہ بقیہ 10 مہینوں میں ہمیں ملے۔ اس میں بہت سے کام ہو سکتے ہیں، خود اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اب آپ ابھی پوری رات ہمارے جوان سینہ زنی کریں گے، یہاں لکھنؤ کے انجمنیں، یہاں ماتم، پھر وہاں، اور پھر تیسری جگہ، پوری رات شبیداریوں میں جا رہی ہیں۔ یعنی گویا یہ آپ کے لیے تمام حجت ہو رہا ہے کہ آپ کا نوجوان 2 مہینے 8 دن پوری رات امام حسین کے نام پر دے سکتا ہے۔
آپ کا جوان پوری رات امام حسین کے نام پر آ سکتا ہے، تو پہلی چیز ہے کہ جو نوجوان پوری رات امام حسین کے نام پر اتنی محنت کر سکتا ہے تو کیا یہی نوجوان بقیہ 10 مہینوں میں اپنی تعلیم پہ محنت نہیں کر سکتا ہے؟ یقیناً کر سکتا ہے. صرف اس کو یہ احساس ہو جائے کہ جیسے شب بیداریوں میں جانے سے امام حسین خوش ہوتے ہیں، ویسے ہی اپنی تعلیمی میدان میں محنت کرنے سے بھی امام حسین خوش ہوتے ہیں. خالی اس سے یہ احساس ہو جائے کہ جیسے رات رات جگنے سے امام حسین کی خوشنودی مل سکتی ہے، ویسی محنت کر کے ترقی کرنے سے بھی امام حسین کی خوشنودی ملتی ہے. یقیناً یہ بھی ایک قابل توجہ ہے کہ ہمارے لیے اگر امام حسین آئیڈیل ہیں، جناب عباس آئیڈیل ہیں، بس ختم کیا. غازی عباس جہاں شجاع تھے، بہادر تھے، طاقتور تھے، ایثار کرنے والے تھے، قربانی دینے والے تھے، عابد تھے، اطاعت کرنے والے تھے، معرفت رکھنے والے تھے، شعور و بصیرت رکھنے والے تھے، تو ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جناب عباس بہت بڑے عالم بھی تھے. غازی عباس معمولی عالم نہیں ہے. جناب عباس سے بڑا چہردہ معصومین کے بعد آپ کو صاحب علم کائنات میں نہیں ملے گا. جناب عباس سے بڑا صاحب علم آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ تو معاملہ یہ ہے کہ امام حسین موجود ہیں لہذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے. امام حسن موجود ہیں لہذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے. امیر المومنین موجود ہیں لہذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے. امام سجاد موجود ہیں لہذا اپنے علم کو ظاہر نہیں کیا ہے. ورنہ علم معمولی نہیں تھا. یہ تو ایک افسوس ہے کہ جناب عباس کے علم سے دنیا فائدہ نہیں اٹھا پائی. یعنی یقیناً جس طریقے سے امیر المومنین کے علم سے لوگوں نے فائدہ نہیں اٹھایا امام حسن کے علم سے، ویسی غازی عباس، یعنی غازی عباس بہت بڑے عالم تھے. اگر غازی عباس بہت بڑے عالم تھے تو ہم جناب عباس کے نام پر اگر سینہ زنی کے لیے نکلتے ہیں تو انہی جناب عباس کے نام پر ہمیں علمی میدانوں میں بھی نکلنا ہے. اور بس ختم کیا. ایک بات میں نے کہیں پر عرض کی تھی، یہ علم مبارک آپ کے سامنے ہے، اور تقریباً ہر انجمن کی پہچان یہ علم ہوتا ہے. ہر انجمن کی علامت، علم کے معنی بھی علامت ہی کے ہوتے ہیں کہ ہر انجمن کی علامت یہ علم ہوتا ہے. علم میں ایک آپ نے تعبیر دیکھی ہوگی یا ایک اگر غور کریں ایک پیغام پوشیدہ ہوتا ہے کہ جب بھی آدمی علم ابو الفضل کو اٹھاتا ہے تو اٹھانے والا مجبور ہوتا ہے سر اٹھا کے چلنے کے لیے. یعنی جس کے ہاتھ میں علم ہوگا وہ سر جھکا کے نہیں چل پاتا ہے. اگر علم پکڑ لیا ہے تو اس سے سر اوپر کر کے چلنا ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ غازی عباس کا علم آپ سب کو پیغام دیتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ سر اٹھا کر جینا ہے، سر جھکنے نہ پائے. یعنی یہ ہمارے لیے ایک درس ہے. غازی عباس کا خالی علم لے کر چلنا کمال نہیں ہے، بلکہ اس پیغام کو حاصل کرنا ہے کہ اگر عباس کا علم اٹھانے والے ہیں تو وہ کام کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا سر بلند رہے، ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس کی وجہ سے ہمارا سر جھک جائے. اور اگر آج کے زمانے میں علم سے سر اٹھتا ہے، علم سے سر بلند رہتا ہے، علم کی وجہ سے سر نہیں جھکانا پاتے ہیں. اور اس لیے بار بار عرض کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک ایران ملک اس لیے پیغام ہے کہ اس نے بھی اپنے جوانوں کے علم کی بنیاد پر تو آج ظالموں کے آگے سر اٹھایا ہے. اس نے اپنے علم کی بنیاد پر تو دنیا کی طاقتوں کے آگے سر اٹھایا ہے. اس نے اپنی علمی صلاحیتوں کی بنیاد پر تو دنیا کی طاقتوں کو ٹکر دیا ہے. یعنی ہم بھی اگر چاہتے ہیں کہ آج سر اٹھا کر عزت کے ساتھ جئیں تو ہمیں غازی کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا کہ تعلیمی میدانوں محنت کریں تاکہ کوئی ظالم ہمارا سر نہ جھکانے پائے. یہ جذبہ ہم لے کر جائیں. پوری پوری رات شب بیداریوں کا جذبہ یہ ہو کہ جس طریقے سے رات بھر امام حسین کے نام پر ہم نے ماتم کیا ہے، ویسی بقیہ دنوں پوری رات محنت کر کے اپنے کو کہیں تک پہنچائیں گے. اور یقیناً ہم کر سکتے ہیں. یقیناً ہمارے اندر ہے اتنا جذبہ، لیکن احساس کی بات ہے، توجہ کی بات ہے. جس طریقے سے پوری رات 5 گھنٹے ماتم کر سکتے ہیں تو 5 منٹ امام حسین کے نام پر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں. احساس کی بات ہوتی ہے، توجہ کی بات. امام حسین کے میں نے کہیں ایک جملہ عرض کیا تھا کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو چھوٹ جائیں تو امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن کچھ کام ایسے ہیں جو چھوٹ جاتے ہیں امام حسین ناراض ضرور ہوتے ہیں. یہی جوانوں کے ساتھ آپ آج شب بیداری میں نہ آئیے، مجلس میں نہ جائیے تو امام حسین آپ سے ناراض نہیں ہوں گے. لیکن پھر بھی آپ کوشش کرتے ہیں کہ 11:30 بج رہا ہے تب بھی مجلس میں ہم شریک ہو جائیں، جبکہ آپ بستر پہ لیٹ جاتے تو امام حسین آپ پہ غضبناک نہ ہو جاتے. میں بہرحال ذمہ داری سے رہا ہوں، اگر آپ آرام کرنے کے لیے اپنے بستر پہ لیٹے ہوتے تو امام حسین آپ سے ناراض نہ ہو جاتے. تو جس کام کے چھوٹنے سے امام حسین ناراض نہ ہوں وہ تو آپ انجام دے رہے ہیں. تو جس کام کے چھوٹنے سے امام حسین ناراض ہوں گے تو کیا اسے ہم چھوڑیں گے؟ مجلس چھوٹ جائے امام حسین ناراض نہیں ہوں گے، لیکن ایک وقت کی نماز چھوٹے گی امام حسین ضرور ناراض ہوں گے. ہماری مجلسیں چھوٹ جائیں، شب بیداریاں چھوٹ جائیں، اس سے امام حسین غضبناک نہیں ہوں گے، لیکن ہمارے ہاں بے پردگی ہوگی، اس سے امام حسین ضرور ناراض ہوں گے.
ہم شب داریوں میں نہ جائیں اسے امام حسین غضبناک نہیں ہوں گے، لیکن شب داریوں میں جا کر محرم و نامحرم کا فرق مٹ جائے اس سے جناب سیدہ ناراض ہوں گی۔ ہمیں یہاں پر عزاداری میں آ کر جناب سیدہ کو پرساں دینا ہے یا وہ کام کرنا ہے جس سے وہ ناراض ہو رہی ہیں؟ یعنی اگر پوری رات ہمیں حسین حسین کرنا ہے تو پھر وقت پڑھنے کے اوپر نماز کو بھی قضا نہیں ہونے دینا ہے۔ اگر پوری رات امام حسین پر سینہ زنی کرنا ہے تو محرم و نامحرم کا خیال کر کے جناب سیدہ کو بھی خوشنود رکھنا ہے۔ اگر ہمیں ان جگہوں پر آ کر امام زمانہ کا خیال ہے تو وہ کام کرنا ہے جس سے امام زمانہ خوش ہوتے جا رہے ہیں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کسی گھر میں آپ پرسا دینے کے لیے جائیں تو جو صاحب غم ہوگا اس کا خیال آپ ضرور کریں گے، کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے صاحب غم ناراض ہو۔ صاحب غم یہ انجمن والے نہیں ہوتے ہیں، صاحب غم یہ محلے والے نہیں ہوتے ہیں، بلکہ صاحب غم وہ زمانے کا امام ہے جو پردے غیب میں موجود ہے، جو آپ کے درمیان میں آتا ہے۔ جب وہ آتا ہے اس کو پرسا پیش کرنا ہے تو وہ منہ دیکھی بات نہیں کرتا ہے، اس کے یہاں تو معاملہ یہ کہ اللہ کی پیروی کرو گے تب ہمارے چاہنے والے بنو گے، اللہ کے راستے پر چلو گے تب ہمارے۔ اس لیے غازی عباس مطیع امام ہے اور پوری زندگی اطاعت امام میں گزاری ہے اور اس کے لیے امتحانات دیے ہیں۔ جس وقت مولا سے اجازت مانگی آقا اب دل پھٹا جاتا ہے، لقد ضاق صدری، اب دل بھر چکا ہے، مولا کب تک میں امتحانات دوں، آقا کب تک ان مصائب کو میں دیکھوں۔ یہ بھی ایک اطاعت تھی، یہ بھی ایک چاہت تھی، یہ بھی ایک محبت تھی کہ 3 دن سارے امتحانات کو برداشت کرتے رہے، لیکن تاریخ کربلا میں کوئی ایک جملہ شکایت کا زبان پہ نہیں آیا۔ شکایت تو بہت دور کی بات ہے، تاریخ کربلا میں غازی عباس نے کوئی ایک جملہ بھی امام کی بارگاہ میں بطور رائے و مشورہ بھی نہیں دیا۔ یہ بھی قابل غور ہے، جناب عباس نے ایک لفظ بھی امام حسین کے سامنے بعنوان رائے نہیں کہا ہے، مشورہ نہیں کہا۔ یعنی گویا اس حد تک امام کی اطاعت کرتے تھے کہ گویا یہ طے کر لیا تھا کہ ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ امام کی مرضی کیا ہے، امام کی رائے کیا ہے، ہمیں رائے دینے کا حق نہیں ہے، ہمیں مرضی ظاہر کرنے کا حق نہیں ہے۔ یعنی جناب عباس جیسا صاحب علم و صاحب صلاحیت بھی دین کے معاملے میں زبان کو بند رکھے ہوئے، امام جو چاہیں گے وہ ہم کریں گے، امام کی جو مرضی ہوگی وہ ہم کریں گے۔ ہو سکتا ہے بعض چیزیں مرضی کے خلاف ہوں، لیکن غازی عباس نے یہی تو پیغام دیا ہے، ولایت کا مطلب، امامت کا مطلب، چاہنے والے کا مطلب مرضی امام کے مطابق زندگی گزارنا۔ دل تو چاہ رہا ہے کہ فرات کاٹ کر خیمے تک پہنچا دیں، دل تو یہی چاہ رہا ہے کہ فرات سے پانی لا کر بچوں کو پلا دیں، لیکن اگر مرضی امام نہیں ہے تو برداشت کریں گے، اگر امام کی مرضی نہیں ہے تو تحمل کریں۔ یہی تو امتحان دینا ہے۔ کیا جناب عباس کا یہ دل گوارا کرے گا کہ اپنے ہاتھوں سے چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھائیں؟ دل تو یہی چاہ رہا ہوگا پہلے میں جا کر جنگ کر لوں، جناب قاسم سے پہلے میں خود میدان میں چلے جاؤں، جناب قاسم کو جنگ نہ کرنا پڑے۔ کیا دل میں نہ آیا ہوگا کہ جناب اون محمد سے پہلے میں چلا جاؤں اور جناب اون محمد کو جنگ نہ کرنا پڑے؟ لیکن جو دل میں آ رہا ہے اس پہ عمل نہیں کریں۔ مولا کی مرضی جو ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا ہے۔ اگر مولا حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں قاسم کے لاشے کو اٹھاؤں تو میں اسے برداشت کر لوں گا، اگر آقا حسین کی مرضی یہ ہے کہ میں اون محمد کے لاشوں کو اٹھاؤں تو میں اسے برداشت کر لوں گا، اگر مولا حسین کی مرضی یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو میں ہاتھوں پر لے کے آؤں تو اسے برداشت کر لوں۔ لیکن یہ آسان نہیں ہوتا ہے کہ غازی عباس جیسا چھوٹے چھوٹے بچوں کے جنازوں کو اٹھا رہا ہو۔ جب بھی کسی کمسن بچے کے جنازے کو اٹھاتے ہوں گے کیا تڑپ نہ جاتے ہوں گے کہ میں زندہ رہوں اور یہ بچے قتل کر دیے جائیں؟ لیکن یہی پیغام دیا اگر مرضی امام نہیں ہے تو ہمیں قدم آگے نہیں بڑھا۔ جب مولا سے اجازت مانگی، اے بھیا عباس اگر جانا چاہتے ہو تو بچوں کے لیے سبیل آپ کر دو، اجازت ملی ہے تو پانی لانے کی، اجازت ملی ہے تو پانی کا سبیل کرنے کی۔ اور پھر غازی عباس جس وقت چلے ہیں، آئے ہیں، کیسے مناظر دیکھ کر گئے ہیں؟ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے پیاسے ہیں، اپنی نگاہوں سے علی اصغر کو پیاسا تڑپتے دیکھا ہے، اپنی نگاہوں سے جناب سکینہ کو پیاس سے جاں بلد دیکھا ہے، اپنی نگاہوں کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو التش التش کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دیکھا۔ اور یہ چلتے ہوئے ایک روایت ہے کہ ایک منظر اور دیکھا ہے، جب مشق اٹھانے کے لیے خیمے میں پہنچے جہاں مشقیں رکھی رہتی تھی، سوکھ چکی تھی مشقیں بھی، لیکن ایک منظر غازی عباس نے اس خیمے میں جا کر دیکھا۔ جب پہنچے تو منظر یہ دیکھا کہ 2 چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی وجہ سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے زمین کی مٹی کو ہٹاتے ہیں، اور جب تھوڑی سی نرم زمین دکھائی دیتی ہے تو اپنے سینوں کو اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں
آپ انصاف سے بتائیے جب غازی عباس نے یہ منظر دیکھا ہوگا تو کیا تڑپ نہ گئے ہوں گے؟ ہائے میں زندہ ہوں اور بچوں کے پیاس کا یہ عالم ہے، اور جب اجازت ملی ہے اب پانی لانے جا رہے ہیں تو یہی تو سوچا ہوگا اب بچوں کو پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اب یہ کم سن بچے پیاسے نہیں رہیں گے۔ شاید جناب سکینہ کو بلا کر یہی کہا ہو، اے بیٹی سکینہ اب تمہیں پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اے سکینہ اب تمہیں پیاس برداشت نہیں کرنا پڑے گی۔ اور عزیزو انصاف سے بتاؤ جب 3 دن کے پیاسے بچے ہوں اور ہر بچے کو یہ یقین تھا اگر میرے غازی کو اجازت مل گئی تو ہمیں پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اگر میرے مولا کو اجازت مل گئی تو ہمیں پیاس کو برداشت نہیں کرنا پڑے گا، اور جب غازی کو پانی ہی لانے کی اجازت ملی ہو تو بچوں کی خوشی کا عالم کیا رہا ہوگا؟ شاید سارے بچے جمع ہو گئے ہوں، آپس میں یہی تو کہہ رہے ہوں گے اب تمہیں پیاسا نہیں رہنا پڑے گا، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی اس لیے کہ اب میرا چچا پانی لانے جا رہا ہے۔ عزیزو جناب عباس چلے ہیں، مشق سکینہ کو لیا ہے۔ بہادری اور شجاعت کا عالم یہ ہے کہ 4000 کا لشکر فرات کے اوپر پہرا دے رہا ہے، اور پھر جناب عباس کو جنگ کی اجازت نہیں ملی ہے۔ جس وقت فرات کے اوپر آئے ہیں آپ سوچیں 4000 کا لشکر فرات کے اوپر خالی ہے، اور پھر مولا حسین نے جب اجازت دی ہے پانی لانے کی، یعنی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے جو کندھوں کے اوپر ہے۔ ایک ہاتھ میں علم ہے، مشق جناب سکینہ ہے، اور صرف دوسرے ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ ہے۔ کیا دنیا میں کوئی ایسا بہادر ہے جو 3 دن کا پیاسا ہو اور خالی ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے 4000 کے لشکر کا مقابلہ کر لے؟ لیکن سرزمین کربلا میں تاریخ گواہ ہے کہ غازی عباس نے اسی ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے اس 4000 کے لشکر کا مقابلہ کرتے ہوئے فرات پر قبضہ کیا ہے، اور جب فرات میں اترے ہیں تو پانی کو چلو میں لیا ہے۔ یہ شاید پانی کو چلو میں لے کر دنیا کو دکھا رہے تھے، یہ نہ سمجھ لینا کہ غازی عباس مجبور تھے، یہ نہ سمجھ لینا کہ حسین اگر 3 دن پیاسے تھے دشمنوں کا کمال تھا، یہ صرف مولا کی مرضی کا معاملہ تھا۔ اگر آقا کی مرضی مل گئی ہوتی تو پھر آقا حسین پیاسے نہ رہتے، اگر مولا حسین کی مرضی مل گئی ہوتی تو پھر علی اصغر پیاسے نہ رہتے۔ جو عباس 3 دن کی پیاس میں ایک ٹوٹے ہوئے نیزے سے فرات پر قبضہ کر سکتا ہے، وہ جب بھی چاہتا فرات کو حسین کے قدموں تک پہنچا سکتا تھا۔ عزیزو جناب عباس نے قبضہ کیا ہے، بس واپس ہوئے ہیں۔ 2 روایتیں ہیں جس وقت جناب عباس واپس ہوئے ہیں، واپس ہوتے وقت صرف کوشش یہ تھی کیسے میں بچوں تک پانی پہنچا دوں، اپنا خیال نہیں ہے، اپنی فکر نہیں ہے۔ جاتے وقت تو ذمہ داری بڑھ گئی، واپسی کے وقت یعنی اب تو سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ پانی کو بحفاظت خیمے تک پہنچانا ہے۔ لہذا اب جناب عباس جنگ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جناب عباس کیسے مشق کو بچایا جائے اس کی فکر میں۔ اب پوری توجہ مشق کے بچانے کی طرف ہے، مشق کی حفاظت کی طرف ہے۔ مشق کی حفاظت کیسے ہو، مشق کو بچایا کیسے جائے۔ لہذا جناب عباس دشمنوں سے نہیں لڑ رہے ہیں، بلکہ پوری کوشش یہ کر رہے ہیں کہ مشق پہ کوئی تیر نہ لگنے پائے، مشق پہ کوئی نیزہ نہ لگنے پائے۔ عزیزو ادھر غازی کی توجہ پوری مشق کی حفاظت کی طرف تھی، دشمن کو موقع مل گیا، ملعون نے چھپ کر ایک ایسا وار کیا کہ غازی کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ ادھر داہنا بازو قلم ہونا تھا، آواز دیتے ہیں واللہ ان قطعتم یمینی احامی ابداً دینی، خدا کی قسم اگر تم میرا داہنا بازو بھی قلم کر دو تب بھی جب تک میں زندہ رہوں گا اپنے دین کی حمایت کرتا رہوں گا۔ مولا کی حمایت دین کی حمایت ہے، دین کے لیے میں قربانی دیتا رہوں گا۔ غازی عباس آگے بڑھ رہے ہیں، دشمن کو پھر موقع ملا، ملعون نے ایسا وار کیا کہ بایاں بازو بھی قلم ہو گیا، دونوں ہاتھ کٹ گئے، دونوں ہاتھ قلم ہو گئے۔ اب ایک روایت ہے، بہرحال ختم کرتے ہوئے غازی عباس کے سلسلے میں سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن آخری منزلوں میں ایک عراق کے ذاکر ہیں ملا عباس، واعظ خراسانی ہے، ذکر کرتے ہیں جناب عباس کے روضے پر مجلسیں پڑھا کرتے تھے، اور وہیں پر ایک سید ہیں جو نماز پڑھاتے تھے، سید قزوینی۔ بہت سے علماء نے ان کا واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ نماز پڑھاتے تھے اور واعظ خراسانی مجلسیں پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن غازی عباس کے حرم میں انہوں نے مولا عباس کے مصائب پڑھے، ایسے مصائب تھے کہ خوب شدت سے گریا ہوا، لوگوں نے آنسو بہایا، گریا کیا، روئے۔ چونکہ یہ سید قزوینی بعض ایسے مومنین ہیں جو مصائب کو برداشت نہیں کر پاتے، بعض لوگوں میں مصائب کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت ہوتی ہے، بعض لوگ نہیں برداشت کر پاتے ہیں، یعنی ان سے تحمل نہیں ہوتا ہے، لہذا ان سے بھی تحمل نہیں ہوا، بہت شدید مصائب تھے، برداشت نہیں کر پائے۔ جس وقت واعظ خراسانی
ممبر سے اترے تو انہوں نے ہمدردی میں جملہ کہا تھا کہ اتنے سخت مصائب نہ پڑھا کرو، اتنے شدید مصائب نہ پڑھا کرو۔ یہ کہہ کر وہ چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ میں جب اپنے گھر پہنچا ہوں اور ابھی بستر پہ لیٹا ہوں، خواب بیداری کے عالم میں تھا، کسی نے دق الباب کیا، ادھر دق الباب ہوا، میں نے جا کے جب دیکھا تو دیکھا کہ غازی عباس در پر موجود ہے۔ میں نے سلام کیا، آقا نے جواب سلام دیا، منہ کو موڑ لیا۔ میں بے چین ہو گیا، آقا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، آقا کیا مجھ سے کوئی خطا ہو گئی؟ بس ایک سوال کیا کہ یہ سید قزوینی یہ بتاؤ کیا تم کربلا میں تھے؟ کیا تم کربلا میں تھے؟ تمہیں کیا معلوم مجھ پر کیسی مصیبتیں پڑ گئی؟ تمہیں کیا معلوم کہ مجھ پر کیسے مصائب پڑ گئے؟ ہاتھوں کو جوڑ دیا، آقا کیسی مصیبتیں آپ کے اوپر پڑی ہیں، مولا کیسے مصائب آپ کے اوپر پڑے؟ اب جو مولا نے جملات فرمائے ہیں عالم کی زبانی نقل کرا، مولا عباس نے فرمایا کیا تم میری مصیبتوں کو سمجھ سکتے ہو؟ کیا میرے مصائب کو سمجھ سکتے ہو؟ فرمایا کہ میری پوری کوشش یہ تھی میں خیمے تک مشق کو کسی طرح پہنچا دوں، میرے دونوں ہاتھ قلم ہو گئے، مجھے اپنا خیال نہیں تھا، مجھے اپنی فکر نہیں تھی، بدن سے خون جاری ہے، مجھے اپنا خیال نہیں ہے، میری تمنا ہے کیسے میں مشق کو خیمے تک پہنچا دوں، یہ میری کوشش تھی، لیکن ان کوششوں پر پانی اس وقت پھرا جب مشق سکینہ پہ تیر لگا ہے، ادھر مشق سکینہ پہ تیر کا لگنا تھا، اب تو قیامت برپا ہو گئی، میں خیمے کی طرف نہیں جانا چاہتا تھا، میں زندہ نہیں رہنا چاہتا تھا، میں سکینہ کو کس طرح سے منہ دکھاتا، میں آقا کی بارگاہ میں کیسے حاضر ہوتا، لہذا میں نے اپنے رہبار کے رخ کو موڑ لیا، اب میں دشمنوں کے نرغے میں آ گیا۔ جب انصاف سے بتاؤ جو دشمنوں کے نرغے میں آ چکا ہو اس کے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے ہو اور وہ ایسا مجمع ہو، اپنی زبان میں عرض کروں ایسا لشکر ہو جو علی کے بغض میں آیا ہو، علی کی دشمنی میں آیا ہو، اور اس کے سامنے علی کی تمنا عباس موجود ہو، تو دشمن اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ کوئی نیزہ مار رہا تھا، کوئی تیر مار رہا تھا، جب چاروں طرف سے نیزے پڑ رہے تھے، چاروں طرف سے تیر پڑ رہے تھے، اسی اثنا میں ایک تیر میری آنکھ میں لگایا، ادھر تیر کا لگنا تھا، دوسری آنکھ میں خون بھرایا، اب تو میری دنیا اندھیر ہو چکی تھی، مجھے کچھ سجھائی بھی نہ دیتا تھا، میں کیا کرتا، کیسے تیر کو نکالتا؟ فرمایا میں تیر کو ہاتھوں سے نہیں نکال سکتا، ہاتھ تو قلم ہو گئے تھے، سر کو جھٹکے دینا شروع کیا، میرے سر سے میرا ماما گر گیا لیکن تیر نہ نکلا، اب میں کیا کرتا؟ میں نے زانووں کو اوپر اٹھایا تاکہ سر کو جھکا کر تیر کو نکال لوں، ظالم کو موقع مل گیا، ایک ایسا گرد میرے سر پہ پڑا، تاریخ کوفہ دہرائی گئی، میں گھوڑے سے زمین پہ آیا، عجب جملہ کہا، انصاف سے بتاؤ جب کوئی گرتا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، لیکن آئے میں زمین پہ آیا، میرے بازو قلم ہو چکے تھے، مولا کو آواز ریکارڈنگ ڈالیے، ریکارڈنگ لانگ رکھیے گا، پھر ہمارا لانگ ہے، ٹرین چیک کر لے مہندی بھائی، مہندی بھائی، اے مہندی بھائی، خطیب نبیت حجت الاسلام علی جناب مولانا حسن باقری صاحب قبلہ، جن سے آپ فضائل و مصائب سرکار ابو عبداللہ سماعت کر رہے تھے، آئیے میں سینہ زنی نوح ماتم کے لیے گزارش کروں، ہماری مہمان انجمن جو یکے بعد دیگرے نوح ماتم و سینہ زنی کا پوسا پیش کریں گے۔ آج کے اس اہتمام میں شرکت کرنے والی مہمان انجمن ہے ماتمی انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ، انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبر پور، انجمن جعفریہ جعفر آباد جلال پور، انجمن کاظمیہ جعفر آباد جلال پور، انجمن گنجہ مظلومیہ فیض آباد۔ انشاءاللہ اس اہتمام میں یکے بعد دیگر انجمن ہے ماتمی نوح ماتم و سینہ زنی کا پوسا پیش کریں گے۔ میں سب سے پہلے سینہ زنی کے لیے نہایت ادب و احترام سے اپنی مہمان انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبر پور ماتمی دستے سے گزارش کر کو
تشریف لائیں اور حلقہ عبادت کے لیے ہمارا انجمن حیدریہ رجسٹرڈ عبداللہ پور اکبرپور گزارش ہے بھارتی جوانوں سے برائے کرم تشریف لائیں اور سینہ زنی کے لیے آمادہ ہوں. انشاءاللہ آخری اہتمام جب اس اہتمام کی انجمن احباب کی سینہ زنی کر لیں بعد نماز صبح بازار صبح اسی مقام سے آقازادیوں شہزادیوں کی امالیوں کا منظر پیش کیا جائے گا جس میں انشاءاللہ امالیوں کا استقبال کریں گے. تبرکات شہزادیوں کی اس اسیری جو بی بی کربلا سے کوفہ و شام تک کا جن کے ہاتھ میں سے گردن بندھے رہے ان آقازادیوں کی یاد میں اسی مقام سے انشاءاللہ اس اہتمام کے آخر میں امالیوں کا منظر ہوگا جس کی آپ زیارت کریں گے. میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں ہماری مہمان انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبرپور مابین رسے سے برائے کرم تشریف لائیں اور اس کے فوراً بعد انجمن جعفریہ جعفر آباد جلال پور سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں گے. آپ کے سامنے ہماری مہمان انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبرپور انجمن حیدریہ رجسٹرڈ عبداللہ پور اکبرپور مابین رسے سے گزارش ہے کہ برائے کرم وہ سینہ زنی کے لیے تشریف لائیں اور نو اور ماتم کا توشہ پیش کریں. اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن جعفریہ جعفر آباد جلال پور دستے سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں. آج کی یہ شب کربلا کے مظلوموں سے منسوب ہے کہ جنہیں کربلا سے کوفہ و شام تک بلایا گیا. ایام عزا یہ وہ دن ہے جو آقازادیوں سے منسوب ہیں. سلام و ہمارا عارف نبوت و امامت اسلام کی شہدا اسلام کے قربان بلکہ یوں کہہ دو اسلام جس کی قربانی کا مرہون منت جس نے عالم غربت و مسافرت اور عالم مصائب کے وجود میں اسلام کی لاجم کی. سلام و ہمارا سالیہ زہرا زینب شہزادی پر جس بی بی نے سب سے پہلے صفحے ماتم بچھا کر اپنے مظلوم بھیا کا پہنچا دیا. آئیے اس بی بی کی یاد میں کربلا کے مظلوموں کی یاد میں یہ تعزیہ ہے. آج پوری شب انجمن احباب میں انشاءاللہ اس اہتمام میں نوحہ ماتموں سے نظری کا توشہ پیش کرے گی. ماتمی دستہ آمادہ ہے توشہ پیش کرنے کے لیے سماعت کریں انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبرپور اور اس کے فوراً بعد انجمن جعفریہ جلال پور سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ ہے. ماتم حسین کرام سے گزارش ہے کہ جو حضرات گیٹ پہ کھڑے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ آنے والے زائرین کو آپ کی وجہ سے زحمت نہ ہو کیونکہ اندر کافی جگہ ہے آپ حضرات تشریف لا سکتے ہیں. لہذا تمام زائرین و مومنین سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اندر تشریف لائیں اور کوشش یہ کریں کہ گیٹ پر جہاں سے آپ داخل ہو رہے ہیں اس مقام پر آپ کی وجہ سے آنے والے زائرین کو زحمت نہ ہو. اندر کافی جگہ ہے حضرات تشریف لائیں. اپنے مہمان انجمن حیدریہ رجسٹرڈ عبداللہ پور اکبرپور جو آپ کے دستے نے سینہ زنی کا آغاز کیا ہے شبائے ماتم بلند کر رہے ہیں. سماعت کریں انشاءاللہ. خوش آؤ. آپ حضرات کے سامنے انجمن حیدریہ صدا پیش کر رہی ہے رن میں عباس کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے علم و ادب کے شہر میں شہر لکھنؤ میں آپ حضرات کے سامنے انجمن حیدریہ اپنے کلام کو آپ کے گزار کر رہی ہے. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے یہ چمن کا شہر ہے, یہ محبتوں کا شہر ہے, جہاں پر میر و غالب اور انیس کے مرثیے پڑھے جاتے ہیں, سنے جاتے ہیں, لکھے جاتے ہیں. بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے رن میں عباس کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے. ملاحظہ کریں گے ذرا.
کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے؟ عباس کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے؟ ملاحظہ کریں حضرات. رن عباس کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے؟ شیر شبیر کا بفرا ہے کہاں جاؤ گے؟ رن میں عباس کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے؟ رن میں عباس کا حملہ ہے کہاں جاؤ گے؟ رن میں عباس اس نے تلوار تو خیمے میں رکھی ہے اپنی، اس نے تلوار تو خیمے میں رکھی ہے اپنی، بطور خاص ثانی مثال صرف ایک ہاتھ میں نیزہ ہے کہاں جاؤ گے؟ شامیوں ڈوب کے اب نہر میں مرنا ہوگا، شامیوں ڈوب کے اب نہر میں مرنا ہوگا، وفا غیظ میں آیا ہے کہاں جاؤ گے؟ یہ بات بطور خاص یہ شعر دیکھیں سر بطور خاص جو بتا بطور خاص ایک عباس ہے لشکر کی طرح ساحل پر، ایک عباس
नफरत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी से उल्फत अली से नफरत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। इस सलाम की फरमाइश हुई है, कोई सुनेगा तो क्या कहेगा, बिना आसान के होगा कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। नबी से उल्फत अली से नफरत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बिना जाके हो गए अकामत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। चाचा देखिएगा, बिल्कुल नजर कर रहा हूँ। बिना जाके हो गए अकामत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। बगैर हो बे अली के यारो हर एक सजदा फजूल होगा। बगैर हो बे अली के यारो हर एक सजदा फजूल होगा। नमाज की भी मिले न कीमत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। ये शेर बतौर खास मिला सकते मिटाए इस्लाम जो मुसलमा बचाए इस्लाम जो वो काफिर। मिटाए इस्लाम जो मुसलमा बचाए इस्लाम जो वो काफिर। अजीब है ये तेरी जहालत कोई सुनेगा तो क्या कहेगा। तुम्हें हलाकत से जो बचाए हर एक मुश्किल में काम आए। तुम्हें हलाकत से जो बचाए हर एक मुश्किल में काम आए।
شاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے شاہزادوں کی جنگ کہیے یزید کیا ہے حسین کیا ہے کہاں نجاست کہاں طہارت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا کہ اس کو الجھن ستا رہی تھی یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا کہ اس کو الجھن ستا رہی تھی ہمارا بیٹا ہمیں پہ لعنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یزید چھپ چھپ کے رو رہا تھا کہ اس کو الجھن ستا رہی تھی دیکھیں ہمارا بیٹا ہمیں پہ لعنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یہ شعر بطور خاص ملا لگا نشہ کی مجلس سے ہے محبت نشہ کے ماتم میں تیری شرکت دیکھیں نشہ کی مجلس سے ہے محبت نشہ کے ماتم میں تیری شرکت شعر سماعت اور اس پہ تم چاہتے ہو جنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بطور خاص دوبارہ سماعت نشہ کی مجلس سے ہے محبت نشہ کے ماتم میں تیری شرکت اور اس پہ تم چاہتے ہو جنت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بطور خاص ملاحظہ کریں
اکیلا دریا پہ آیا غازی یزیدیوں میں مچی ہے بھگدڑ ملاحظہ کریں اکیلا دریا پہ آیا غازی یزیدیوں میں مچی ہے بھگدڑ بس ایک تنہا سے اتنی ہیبت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بطور خاص یہ اہل لکھنؤ کے لیے پیش کر رہا ہوں شیخ بطور خاص ملاحظہ کریں نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم بطور خاص ملاحظہ کریں نکاح ٹوٹے تو ٹوٹ جائے علم ہمیشہ اٹھائیں گے ہم سماعت فرمائے سر چچا دیکھیں گے نہ باتوں میں کہیے بدعت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا یہ بھی شعر اہل لکھنؤ کے لیے پیش کر رہا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو نشے میں حاکم نے سن لو لوگو پڑھی جمعے کی نماز بدھ کو نشے میں حاکم نے سن لو لوگو بطور خاص ملاحظہ کریں ثانی بھی سر رہیں ہوئی نہ ایسی کہیں جماعت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بطور خاص یہ شعر ملاحظہ کریں نبی کو بھائی علی کو چوتھا اور شہ سے بیعت بھی مانگ ڈالی بطور خاص نبی کو بھائی علی کو چوتھا اور شہ سے بیعت بھی مانگ ڈالی کیا شریعت میں یوں شرارت کوئی سنے گا تو کیا کہے گا بطور خاص یہ شعر ہر ایک میدان سے بھاگ آئے نبی کو مشکل میں چھوڑ آئے ہر ایک میدان سے بھاگ آئے نبی کو مشکل میں چھوڑ آئے
یہ مصلحت تھی حسن کی احسن جو صلح کی معاویہ سے ورنہ یہ مصلحت تھی حسن کی احسن جو صلح کی معاویہ سے ورنہ انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبرپور واقع دسر سے آپ آگاہ مسجد علیہ السلام اللہ کی مسلموں کی فرگن سینہ زنی کا ہمارا کر محبت اور محبت اور عقیدت رضائے سرکار سے نور شہداء جو ہماری جان ہے اور اسی رضا سے ہم نے عبادت کا سلیقہ سیکھا زندگی جینے کا سلیقہ سیکھا. یہ میری گزارش ہے انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبرپور سے جو سینہ زنی کا ماتم معافی نصب کو سب پیش کر رہا ہے. اس کے فوراً بعد میری گزارش ہوگی انجمن جعفریہ جعفر آباد جلال پور سے کہ وہ اس کے فوراً بعد سینہ زنی کے لیے آمادہ رہے. ہماری مہمان انجمن اور آج کے اس اہتمام میں انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ آپ کی دستہ انشاءاللہ شریک ہے. آپ سماعت کریں گے. گلچر مظلومیہ فیض آباد آپ کی دستہ انشاءاللہ اس بھی آپ سماعت کریں گے. انجمن کاظمیہ جعفر آباد جلال پور ہماری مہمان انجمن ہے باقی ہیں جو یکے بعد دیگر محمد و سینہ زنی کر موسیٰ پیش کریں گے. انشاءاللہ آپ سماعت کریں موسیٰ ہو. میری گزارش ہے آپ کے سامنے مہمان انجمن حیدریہ عبداللہ پور اکبرپور جو سینہ زنی آپ سماعت کر رہے ہیں. لیجیے ہماری مہمان انجمن جو شب بیداری جلوس رضا کی زینت اور رونق رکھتے ہیں آج اس اہتمام میں شامل ہیں. آپ سماعت کریں. خبر رہائی کی پائی جو زینب مزتر تو یاد اتنا تربت پر
تھر تھرانے لگی صدائے قبور سکینہ سے آنے لگی صدائے قبور سکینہ سے آنے لگی رہائی سب کو مبارک ہوئے پھوپھی اماں میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے جب جناب سکینہ زندان شاہ قید ہوا تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زندان کوئی معمولی زندان نہ تھا آل یعقوب سے ایک نبی قید ہوا تھا اب وہ رونے لگا ڈر گیا گھبرا گیا آوازیں ڈرتی ہے نبی ڈر گیا تو گھبرا گیا ذرا وہ وقت یاد کر وہ زمانہ یاد کر تو میرے حسین کی 4 سال کی بچی سکینہ رہائی سب کو مبارک ہوئے پھوپھی اماں اسے رہائی نصیب میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے وہاں سماعت فرمائے جہاں جہاں بطور خاص کھلے سے سکینہ قبر سے دیتی ہے آج بھی یہ صدا میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے بطور خاص کھلے سے نوحہ بطور خاص سماعت کریں جہاں جہاں بھی انشاءاللہ مساحب رہائی سب کو مبارک ہوئے پھوپھی اماں میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے بطور خاص ملاحظہ کریں گے انشاءاللہ مصاب ہو گئے تصور شاہ بند ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی انشاءاللہ مساحب ہوں گے میں بد نصیب رہا قید سے نہ ہو پائی وطن سے دور اندھیروں میں ہوں میں دفنائی یہ سوچتی تھی رہا ہو کے گھر میں جاؤں گی کبھی بھی لوٹ کے پردیس پھر نہ آؤں گی ملاحظہ کریں حضرات جہاں جہاں بھی میرے نصیب نے مجھ کو رہا نہ ہونے دیا ملاحظہ کریں حضرات تصور شاہ میرے نصیب نے مجھ کو رہا نہ ہونے دیا میرے
सामान पेश कर रही हैं जनाब सकीना, बतौर खास मुलाहिजा करें। बंद बतौर खास मुलाहिजा करें जहाँ चचा जो होते तो मैं कैद में नहीं रहती, मैं कम सिनी में ना इस तरह से कभी मरती, सितम की कैद में तन्हा न छोड़ते मुँह, न मुँह कभी भी सकीना से मोड़ते चचा नहीं है न हो पाऊंगी कभी मेरे हाथ। मुलाहिजा करें हजरात जहाँ जहाँ भी। चचा नहीं है न हो पाऊंगी कभी मेरे हाथ, मेरे नसीब में जिंदान का अंधेरा है। पेश करने के लिए आए हैं जनाब शेख अली कौन को जनाब सकीना कपूर साहब बतौर खास मुलाहिजा करें। बतौर खास मुलाहिजा करेंगे अजल ने गोद में अपनी छिपा लिया अम्मा, तमाचे खाने से मुझको बचा लिया अम्मा, तमाचे बाप के कातिल ने मुझको मारे हैं, गोहर भी मांगे नहीं खींच के उतारे हैं। तमाचे खाने से अच्छा है कब्र में रहना। तमाच खाने से अच्छा है कब्र में रहना, मेरे नसीब में जिंदान का अंधेरा है। ये बर्दाश्त हो सकता है जगह हज़रात तसव्वुर शक वतन में आपके हमरा चल नहीं सकती, अंधेरी कब्र से अब मैं निकल नहीं सकती, मुझे तो मौत ने मजबूर कर दिया अम्मा, वतन से अपने बहुत दूर कर दिया अम्मा। इसी अंधेरे में है मुझको हश्र तक रहना, इसी अंधेरे में है मुझको हश्र तक रहना, मेरे नसीब में जिंदान का अंधेरा है। ये बर्दाश्त हो सकता है बदन पे जख्म थे आशूर से वो भर
آنے لگے، لہو بھی کانوں سے آما ہمارے تھمنے لگے، نہ اب بدن کی چٹکتی ہے ہڈیاں میری، نہ درد دیتی ہے سینے میں پسلیاں میری۔ وطن سے دور بہت ہو گئی ہوں میں تنہا، وطن سے دور بہت ہو گئی ہوں میں تنہا، میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے۔ یہ بند بطور خاص ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں ستم کی قید سے کرب و بلا جو جاتی میں، لحد میں اصغر بے شیر کو چھپاتی میں، بدن سے بابا کے تیر سے نہ نکالتی میں، لحد میں بابا کی ہاتھوں سے خاک ڈالتی میں۔ وطن کو جاتا ہے کنبہ میں رہ گئی تنہا، وطن کو جاتا ہے کنبہ میں رہ گئی تنہا، میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے۔ آخری جملہ ایسا بند ملاحظہ کریں گے جہاں جہاں بھی۔ میں سوچتی تھی کہ جاؤں گی کربلا ایک روز، ستم کی کیسے ہو جاؤں گی رہا ایک روز، چچا کی لاش کو زیر زمین چھپاؤں گی، چراغ قبر پہ آموں کہ میں جلاؤں گی۔ نہ میرا کوئی بھی ارمان ہو سکا پورا، نہ میرا کوئی بھی ارمان ہو سکا پورا، میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے۔ مرتے کا سکینہ تڑپی ہے کہہ کر اے ماں خدا حافظ، وطن کو جائیے اے بھائی جا خدا حافظ، میرے چچا کو مصیبت میری سنا دینا، میں اب بھی قید ہوں زندہ میں یہ بتا دینا۔
سکینہ پڑھتی رہی عزم قبر میں نوحہ سکینہ پڑھتی رہی عزم قبر میں نوحہ میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے میرے نصیب میں زندان کا اندھیرا ہے حسین آقا کی 4 سالہ یتیمہ مظلوم کی وہ سسکیاں جو زندان شام میں ہے بابا کے کرتے تھے سسکیاں رہی تھی پیاس جس کی ہڈیوں میں رہ گئی تھی جسے جلے ہوئے توڑے میں پہنچ کر دیا گیا تو کربلا سے شام تک قیدوں کی صورت میں سفر کرتا ہوئی اس مظلومہ کی بارگاہ میں انجمن کہتے ہیں اللہ کو جس نے دلتاش اور افسوس محافظ کی اور گزاری شامل میں جعفر اللہ کا فرمان محبوب سے تو وہ سینہ بنی اور یہ شب بیداری جس میں جاگتے ہوئے تمام سوگوار و عزادار آئے ہوئے تمام زائرین انجمن ہے ماتمی زندان شام کی اس بی بی کو سلام کرنے کے لیے آئے ہیں بی بی زندان میں تم نے موت کی آخری ہچکی دی تمہیں جلے ہوئے کرتے میں دفن کر دیا گیا بی بی کائنات کو مظلوم کر رہے ہیں کہ جس نے ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی حالت میں بہن کو تربت میں اٹھایا شہزادی بھائی بہت شرمندہ ہے بہن کو کفن نہ دے سکا اس بی بی کو یاد کرنا ہو ماتم و سینہ زنی کرتی ہماری مہمان انجمن جسے آپ نے سماعت کیا آئیے گزارش ہے ساتھ میں ایک اعلان کی سماعت کر لیں انشاءاللہ 20 صفر یوم 40 یعنی مولا مظلوم کے چہروں کا روز ہوگا اسی جگہ یعنی مولا علی اسی روزے سے جو شبیہ ہے یہاں سے کربلا تا کٹورا تک 40 مارچ کا اہتمام کیا گیا ہے جس میں یہاں سے سب کربلا کے مظلوموں کی یاد میں جس مظلوم کا چلم نہ ہو سکا اس کی یاد میں 40 مارچ کا اہتمام انشاءاللہ 20 صفر روز 40 اسی مقام سے تال کٹورے تک کا سفر ہوگا لہذا تمام زائرین و مومنین سے اس اہتمام میں شرکت کی بس ادب گزارش ہے مہمان انجمن جو نو ماتم و سینہ زنی کے لیے آمادہ ہے ہماری مہمان انجمن جعفریہ جعفر آباد جلال پور یہ رجسٹرڈ ماتمی دستہ ہے انجمن جعفریہ جو اپنے مخصوص انداز میں پورسا پیش کرنے کے لیے آمادہ ہیں اور اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ ماتمی دستے سے گزارش ہوگی کہ انجمن جعفریہ کے فوراً بعد وہ سینہ زنی کے لیے آمادہ رہیں میں آنے والے تمامی زائرین و مومنین سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ مہمان انجمن لمبا سفر طے کر کے اس اہتمام میں شریک ہونے کے لیے ہماری مہمان انجمن اس وقت شامل ہے لہذا سب سے التماس ہے آپ حضرات قریب تشریف لائیں اور اپنی مہمان انجمن کو سماعت کر سکیں میں اس ماتمی دستے سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ سینہ زنی کا آغاز کریں گے اور کربلا کی اس مظلومہ کو سلام کریں گے جس نے پنجوں کے بل سفر طے کیا ہے وہ بی بی جس کے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے چھالے پھوٹ گئے تھے تو سجاد غریب کی طرف دیکھ کے کہتی تھی بھیا ابھی کتنا سفر باقی رہ گیا ہے اس مظلومہ یتیمہ کو زندان شام والی اس آزادی و شہزادی کو کربلا کو اس پہلی ذاکرہ کو پرسہ پیش کرنے کے لیے ہماری مہمان انجمن آمادہ ہے سماعت کریں انجمن جعفریہ رجسٹرڈ جعفر آباد جلال پور جو اپنے مخصوص انداز میں پرسے کے لیے آمادہ ہے مومنین کرام ایک اعلان اور سماعت کر لیں انشاءاللہ 25 صفر کو اسی سرفراز گنج میں
जिन्नातों वाली मस्जिद पर शब-ए-दारी व आग के मातम का इंतजाम किया जा रहा है। ये इंशाअल्लाह 25 सफर 9 बजे शब में, जिसमें अव्वलन मजलिस को खिताब फरमाएंगे अली जनाब मौलाना सैयद नवीन हफीज साहब क़िबला झांसी। उसके अलावा विदाई मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब अहले बैत मौलाना सैयद नज़ीमी हुसैन साहब क़िबला, अंजुमन अब्बासिया जलालपुर, गुलशन इस्लाम बोरा अकबरपुर, अंजुमन अब्बासिया जलालपुर और अंजुमन हैदरिया मनियारपुर सुल्तानपुर, अंजुमन मजलूमिया गोहरी खालसा हरदोई, ये तमामी दस्ते होंगे। आखिर एहतमाम इंशाअल्लाह 18 औलाद अबू तालिब बनी हाशिम के ताबूत का नहायत ही दिलखराश मंजर शब-ए-दारी व आग पर मातम के हवाले से 9 बजे शब में बरोज़ सनीचर इसी मकाम यानी जिन्नातों वाली मस्जिद सरफराजगंज में 25 सफर को एहतमाम किया जा रहा है। आप मोमिन कराम से शिरकत की मसद गुजारिश है। मोमिन बड़ी माजरत के साथ एक ऐलान और समाप्त कर लें, इसलिए कि जो भी एहतमाम करता है वो ये चाहता है कि मोमिन कसीर तादाद में एहतमाम में शरीक हो। इंशाअल्लाह ये 15 सफर 21 अगस्त बरोज़ एक शब-ए-दारी का एहतमाम किया जा रहा है। ये इंशाअल्लाह नियर जज निवास नारायण गार्डन कॉलोनी बालागंज लखनऊ में, जिसमें मजलिस को खिताब फरमाएंगे हुज्जतुल इस्लाम अली जनाब मौलाना फजले मुमताज खान साहब क़िबला जौनपुर। उसके अलावा अंजुमन हैदराबादी में अंजुमन मासूमीन बराही सादात, अंजुमन ज़ीनतुल रज़ा आलमपुर बाराबंकी, अंजुमन फनाफिल हुसैन बहराइच और अंजुमन गमखार ज़ैनब लखनऊ, अंजुमन सज्जादिया लखनऊ, अंजुमन सिपाही अब्बास लखनऊ के तमामी मादरी दस्ते इंशाअल्लाह इस एहतमाम में शरीक हैं। जनाब सलीम और रामपुरी साहब इंशाअल्लाह पेशगानी के फराइज़ अंजाम देंगे और जनाब तालिब साहब क़िबला अली हुसैनी कानपुर साहब तशरीफ ला रहे हैं। आप तमामी मोमिनीन से 15 सफर 21 अगस्त शिरकत की गुजारिश है। नारायण गार्डन जज निवास के करीब नारायण गार्डन बालागंज लखनऊ में शिरकत की गुजारिश। आइए बड़े अदब के साथ मैं नमाज करवा हूँ हमारी मेहमान अंजुमन जो सीना जनी की आमादा है अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड जलालपुर। उसके फौरन बाद इंशाअल्लाह हमारी मेहमान अंजुमन जो लंबा सफर तय करके आज के इज्तिमा में शरीक है अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़, गुलशन मजलूमिया फैजाबाद मातमी दस्ता भी इंशाअल्लाह इस इज्तिमा में शरीक है। आप उसे समाप्त करेंगे। मातमी हुसैन हमारे घर में आलम सजेगा, सरों पे साया जरूर होगा, जरूर होगा। हमारे घर में आलम सजेगा, सरों पे साया जरूर होगा, आलम के साए में होगा मातम, जरी का पहरा जरूर होगा, जहाँ जहाँ है हुसैन वाले खुदा का सजदा जरूर होगा, जहाँ जहाँ ये बेज़बान है ज़बान वाला, ये बेज़बान है ज़बान वाला, अली की है खानदान वाला, ये बेज़बान है ज़बान वाला, ये बेज़बान है ज़बान वाला। न 6 महीने
زبان زینب کو کھولنے دو زبان زینب کو کھولنے دو علی کے لہجے میں بولنے دو زبان زینب کو کھولنے دو زبان زینب کو کھولنے دو محل میں عباس کی بہن سے یزید رسوا ضرور ہوگا خلاف ماتم جو بولتے ہیں خلاف ماتم جو بولتے ہیں تو اپنی نسلوں کو کھولتے ہیں خلاف ماتم یزید و شمر معاویہ سے تمہارا رشتہ ضرور ہوگا جہاں جہاں ہے حسین والے خدا کا سجدہ ضرور حسین والے خدا کا سجدہ ضرور ہوگا نبی سے کیسی ہے یہ محبت نبی سے کیسی ہے یہ محبت کہ تم نے چھوڑی ہے گھر میں میاں نبی سے کیسی ہے یہ محبت نبی سے کیسی ہے یہ محبت شکیف والوں کو یہ بتا دو برا نتیجہ ضرور ہوگا حسین والے خدا کا سجدہ ضرور ہوگا جہاں جہاں ہے حسین والے مٹانے والے مٹا نہ پائے مٹانے والے مٹا نہ پائے جھکانے والے جھکا نہ پائے مٹانے والے مٹا نہ پائے مٹانے والے مٹا نہ پائے یہ سر ہے دل بند فاطمہ کا سنا پہ اونچا ضرور ہوگا حسین والے خدا کا سجدہ ضرور ہوگا جہاں ہے حسین علم ہے ہر دور کی ضرورت علم ہے ہر دور کی ضرورت اسی سے ڈرتی رہی حکومت علم ہے ہر دور کی ضرورت علم ہے ہر دور کی ضرورت رکے یزیدی پہ ہے تماچا علم میں پانجا ضرور ہوگا حسین والے خدا کا سجدہ جہاں جہاں ہے حسین والے خدا کا سجدہ ضرور ہوگا عقیدہ انصار
انصر کا کہہ رہا ہے، عقیدہ انصر کا کہہ رہا ہے، یہی تو پیغام کربلا ہے، عقیدہ انصر کا کہہ رہا ہے، عقیدہ انصر کا کہہ رہا ہے، اگر عنایت تو فاطمہ کی کلام اچھا ضرور ہوگا، حسین والے خدا کا سجدہ ضرور ہوگا، جہاں جہاں ہے حسین والے خدا کا سجدہ ضرور ہوگا۔ اب اس کے بعد بالکل نیا کلام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، بطور خاص جہاں بھی ہم ہوں گے ایک ایک وشے پر توجہ کا تعلیم ہوں، انشاءاللہ میں شروع ہوں گے جہاں بھی ہم ہوں گے بطور خاص توجہ چاہتا ہوں، میں اپنے بھائی سے گزارش کروں آپ لوگ یہاں آ جائیں تو بہتر ہوگا، بڑے بھائی لوگ آپ تھوڑا ادھر آ جائیں تو بہتر ہوگا، آپ کی محبت میں اللہ کے کرم سے پڑھنے جا رہا ہوں، تھوڑا سا آپ یاد و تہذیب کا نواز دیں گے تو حوصلہ بڑھے گا، انجمن کریں گے۔
मची अभी से है दरबार शाम में, सारे भी समझेंगे दरबार शाम में, नेज़ों पे जंग के न कटे सर निकल पड़े,
बाजे भी नौजवान के बराबर निकल पड़े। आखिरी से आबिद ने इंतकाम लिया यूं यजीद से, आबिद ने इंतकाम लिया यूं यजीद से। मींबर पे बैठा तो उलट कर निकल पड़े। आखिरी से जालिम को उसके घर में ही कैदी बना दिया। जालिम को उसके घर में ही कैदी बना दिया। आजाद हो के कैद से बाहर निकल पड़े। अनसर तेरे कलाम को सुनती है फातिमा। अनसर तेरे कलाम को सुनती है फातिमा। इल्म और अदब के कीमती गौहर निकल पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद मैं एक जनाब सकीना के हवाले से मसाली ऑफिस करने जा रहा हूँ। बतौर खाता जो चाहता हूँ जहाँ भी मैं अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड जाफर मस्जिद जिससे आप समाप्त कर रहे थे, सलाम पेश कर रहे थे, और अपना हज के फौरन बाद हमारे मेहमान अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ आपके दस्ता आमादा रहे। अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ आपसे तमाश है कि आप इस मुहिम को फौरन बाद सीना देने के लिए आमादा रहे। हमारे से तमाम के आशा शक्करदारी में अंजुमन गुलचे मजदूरिया फैजाबाद और उससे तमाम अंजुमन काजमिया जाफराबाद जलालपुर ये माफी दस्ते इंशाअल्लाह उन्हें भी आप समाप्त करेंगे। लीजिए आप समाप्त करें नवाब हमारे मेहमान अंजुमन जाफरिया रजिस्टर्ड मास्टर अंसर साहब जलालपुरी का कलाम जिसे आप समाप्त कर रहे हैं। और कुरबुरा का जिक्र किया था, आप देखिए कुरबुरा का नाम सुनकर ये तराना है कि जिसने जालिमों को बेनकाब किया है और ये अजाय सरकार से छोड़ा है जो पैगाम दुनिया में पहुंचा रही है। और क्यों न करे नन्ही से वो सकीना जो जिंदा में शाम में अपने बाबा की मजलूमियत को सिस्कियों में, हिचकियों में, कैन में, मर्सियों में पहुंचाया है। वो बीवी जो जले हुए कुर्ते में दफन कर दी गई, वो सकीना जिसने सज्जाद से कहा था भैया बाबा बेकफन है तो मेरे लिए नेमों से कफन न लेना, मुझे जले हुए कुर्ते में दफन कर देना। वो सकीना जो पूछती थी भैया ये बताओ बाबा जब प्यासा जिब्हा किया गया तो उसे पानी मिला या नहीं,
بھیا تجھے پیاس ہڈیوں میں اتر گئی ہے، نم زمین میں دفن کر دینا۔ سکینہ اپنے بابا کا مرثیہ، اپنے بابا کی مظلومیت کو دنیا تک پہنچانے والی کربلا کی وہ ذاکرہ ہے جو بی بی زندان شام میں مر گئی۔ آج 13 سفر ہے عزیزوں، 11 سفر یہ شب قیامت کی ہے کہ جب زندان میں بیویاں خاموش بیٹھی ہیں۔ ہائے رباب پہ کیا قیامت گزر گئی ہوگی جو بلبل حسینی اپنے ایک بچے کو کربلا مقتل میں چھوڑ کے آئی ہے، ایک زندان شام میں اب خاموشی ہے، سکوت ہے، وہ بی بی زندان میں رہ جائے گی، لوٹ کے گھر نہ جائے گی۔ آئیے اسی بی بی کے حال میں نوحہ پیش کرنے کے لیے ہماری مہمان جناب جو مشہور و معروف مادی دستہ ہے، جلوس اعضا اور شب داریوں کی رونق ہوتے ہیں، اپنی اس مظلومہ شہزادی کی بارگاہ میں اس بی بی کی مظلومیت کو پہنچانے کے لیے اور آپ تمام سوگواروں کے درمیان اس بی بی کی بارگاہ میں اس کی مظلومیت کو پیش کریں گے۔ مجھے نہیں پتا اس نوحے کو کون کیسے سماعت کرے گا، لیکن سجاد سے پوچھو جو بہن کو تماچے کھاتے دیکھتے رہے، بچا نہ سکے، اس ماں سے پوچھو جس کے سامنے بچی کو جکڑ کے اونٹ کی پوچھ پہ باندھ دیا گیا تھا، بی بی سسکیاں لے کے کہتی تھی اماں اونٹ کی پوچھ پہ مجھے باندھ دیا گیا ہے۔ سکینہ جو سفر کرتے کرتے تھک گئی، بھیا سے پوچھتی تھی قیدیوں کا کوئی گھر ہوتا ہے کہ وہ زندان میں مر جایا کرتے ہیں، جسے وطن جانے کا شوق تھا لیکن وطن نہ جا سکی، اس بیوی کے ہاتھ میں نوحہ پیش کرنے کے لیے مادی دستہ آمادہ ہے۔ سماعت کریں، میں صرف ایک فقرہ کہوں گا مادی دستے سے، اسی کے ساتھ آپ سینہ زنی کرنا اور بی بی کی بارگاہ میں بوسہ پیش کرنا۔ صاحب بیاض نے آپ سب سے گزارش کی کہ قریب آ جائیں، نہ ہے قریب، میں فقرہ کہتا ہوں جس بی بی کے حال کا یہ نوحہ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ جب سفر طے کر رہی تھی تو اپنے بھیا سجاد سے سامنے پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، بیٹھ گئی خاک پہ، سجاد سے پوچھتی بھیا سفر کتنا باقی رہ گیا ہے، ان سے کہہ دو میں سفر کرنے کے لیے تیار ہوں مگر یہ منہ پہ تماچے نہ مارا کرے۔ بھیا یہ منہ پہ تماچے مارتے ہیں۔ عباس کی بھتیجی مرثیہ پڑھ رہی ہے، آئیے اس بی بی کی بارگاہ میں نوحہ پیش کرنے کے لیے بات کی دستہ آمادہ ہے۔ سماعت کرے، نام جس بی بی کا بابا نے سکینہ رکھا، بے کفن اس کا ہے زندان میں لاشا رکھا، خاک مقتل کی سکینہ نے یوں سر پہ رکھی جیسے زہرا نے پیغمبر کا امامہ رکھا۔ آئیے اس بی بی کی بارگاہ میں انجمن جعفریہ رجسٹرڈ جلال پور بی بی کی بارگاہ میں نوحہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ سماعت کرے مصافو۔ چپ ہو سکینہ سو جا سکینہ کہتے ہیں بے کس امام سو جا سینے پہ میری جان سکینہ
चलती रही गर्दन पे छुरी जब लेता रहा तेरा नाम सो जा सीने पे मेरी जान सकीना सीने पे मेरी ये और एक हाथ पर है जनाब दामन जलाबू दे बीच लेता नो से लहू है जारी सो नहीं पाई गर्मा ज़मीं पे रातों को मेरी प्यारी दामन जलाबू दे बीच लेता नो से लहू है जारी सो नहीं पाई गर्मा ज़मीं पे रातों को मेरी प्यारी छूट गए वतन से पाया ना बेटी वतन से पाया ना बेटी छूट गए वतन से पाया ना बेटी तूने कभी आराम सो जा सीने पे मेरी जान सकीना सीने पे मेरी जान सकीना सीने पे मेरी जान कोई नहीं है चाहने वाला गर्दन सभी है कटाए कश में पड़ा भी मारे है मेरा पास वो कैसे बुलाए कोई नहीं है चाहने वाला गर्दन सभी है कटाए गश में पड़ा भी मार है मेरा पास वो कैसे बुलाए अपनी पुपी के सीने पे सोना अपनी पुपी के सीने पे सोना बेटी जो आ जाए शाम सो जा सीने पे मेरी जान सकीना सीने पे मेरी जान ये भी हम लोग और एक हाथ पर है जनाब इंशाअल्लाह
इमाम को माफ फरमा, जहाँ भी हो। दुनिया की हर कौम जब आराम कर रही हो, ऐसे में हुसैनी हज़ारात करबला के मज़लूमों को सलाम करने के लिए शबेदारी की सूरत में आज कायनात के हर गोशी में सदाए हुसैन का बंद है।
عزیزوں آپ سماعت کر رہے تھے ہمارے بیچ میں مہمان انجمن جعفریہ رجسٹرڈ جعفر آباد جلال پور. سچ ہے جلال پور کی سرزمین نہایت زرخیز سرزمین ہے جہاں علماء کرام، ذاکرین، شعراء کرام، انجمن خیر مقدمی کی نمایاں کارکردگی اور خدمات جیسے کسی کو انکار نہیں ہے. اسی فہرست میں آپ نے انجمن جعفریہ رجسٹرڈ کو سماعت کیا. عزیزوں صاحب بیاض جب ذکر ہوگا فہرست مرتب کی جائے گی تو انعام دلشاد صاحب کا بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. ان کے فرزند انجمن صاحب بیاض کی صورت میں اس وقت آپ نے باقی دستے میں انجمن جعفریہ کو سماعت کیا. پروردگار کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. اسی طریقے سے یہ ذائع سرکار سید الشہداء کی خدمات کو انجام دیتے رہے. آئیے میری گزارش ہے، بہت ہی لمبی مسافت ہے کر کے بڑی دوری سے آج اس شب بیداری میں یعنی شہر اعظم لکھنؤ اور اس میں سرفراز گنج میں ہو رہی اس شب بیداری میں شرکت کرنے کے لیے گزشتہ سال بھی ہمارے دستہ مہمان انجمن ہمارے سے تمام میں شریک تھے. مومن کرام کی خواہش فرمائش کو منتظمین نے سراہا اور پھر گزارش کی سفر طے کر کے ہمارے درمیان اس وقت ہماری مہمان انجمن جو جلوس عائزہ اور شب بیداریوں کی رونق بنتے ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں. سرزمین رائے پور چھتیس گڑھ سے انجمن اکبریہ. میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کربلا سے شام تک کا سفر طے کرنے والی ان مقدرات عصمت و طہارت ان بیویوں کو بارگاہ میں سلام کرنے کے لیے، بیویوں کی مظلومی کو یاد کرنے کے لیے، ان کی بے رضائی اور ان کی مظلومی پہ رونے کے لیے یہ ماتمی دستہ، یہ جوان، یہ آزادار، یہ سوگوار حاضر ہیں. آئیے اس انجمن کو سماعت کرتے ہیں. ہماری مہمان انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ کا یہ ماتمی دستہ اپنے مخصوص انداز میں سینہ زنی کے لیے آمادہ ہے. سماعت کریں اور اس کے فوراً بعد گزارش ہوگی نوح و ماتم و سینہ زنی کے لیے جعفر آباد جلال پور سے ہماری مہمان انجمن کاظمیہ سے وہ تشریف لائے. باہر جو حضرات تشریف فرما ہیں، جو زائرین اور مومنین ہیں، ان سے بھی میری گزارش ہے کہ ساتھ حضرات تشریف لے آئیں، اس فرش و سسار کے قریب آئیں تاکہ آپ اپنی مہمان انجمن کی حوصلہ افزائی کر سکیں اور مہمان انجمن کو سماعت کریں. ہماری مہمان انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ نوح و ماتم و سینہ زنی کے لیے آمادہ ہے. آپ یہ صدائے ماتم، یہ شور ماتم سماعت کر رہے ہیں. صدائے ماتم بلند کر دیا ہے اور اب آپ انشاءاللہ اس اپنے مہمان انجمن کو سماعت کرنے جا رہے ہیں. انجمن اکبریہ رائے پور چھتیس گڑھ. ایک بند بولنے سے ایک بند بولنے سے ادھر گیٹ کھائی رکھنا، ادھر گیٹ کھائی رکھنا. آپ کے سامنے ایک سلام پیش کرنے جا رہا ہوں. جہاں جہاں تک مومن تشریف رکھتے ہیں سماعت فرمائیں گے. اس سے پہلے میں
इन 4 मिसरों से आगाज करना चाहता हूँ। समाप्त हो पाएंगे। चार मिसरे मरहूम हाजी सादिक अली साहब के शरों समाप्त करेंगे। उल्फत को तेरी रूप बदलते नहीं देखा, उल्फत को तेरी रूप बदलते नहीं देखा, इस धूप को हमने कभी ढलते नहीं देखा। तीसरा मिसरा और चौथा मिसरा और खास। इस धूप को हमने कभी ढलते नहीं देखा, जिसने के अली को नहीं मुश्किल में पुकारा, गिरते उसे देखा है संभलते। सुनिए हज़रात, एक सलाम पेश करने जा रहा हूं। मरहूम अलहाज ज़ैद अली साहब का पेश कर रहा हूं। हज़रात, आप तमाम मोमिन से एक सूरह फातिहा की गुजारिश है। हमारी अंजुमन के उस्ताद शायर मरहूम हाजी सलमान अली ज़िया इब्ने मरहूम हाजी सादिक अली कमर और वालिद मोहतरम मरहूम शमशीर हुसैन करबलाई इब्ने हसन और तमाम मोमिन को दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली, के दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली, दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली, के दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली, ऐसे बीमार को सेहत नहीं मिलने वाली, दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली, दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली, के दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाली,
ऐसे बीमार को सेहत नहीं मिलने वाली। और यहाँ से शेर समझना है बतौर खास। वैसा जज्बा है न मरने का हुनर उनकी तरह। वैसा जज्बा है न मरने का हुनर उनकी तरह। न वो दिल है न नजर है न जिगर उनकी तरह। न वो दिल है न नजर है न जिगर उनकी तरह। करबला जैसी जमात नहीं मिलने वाले। जीते जी फातिमा ज़हरा को रुलाने वाले। जीते जी फातिमा ज़हरा को रुलाने वाले। खुद की इसके वज आस लगाने वाले। कोई दीवार कोई छत नहीं मिलने वाले। तख्त पर बैठ के वलियों के वली बन न सके। तख्त पर बैठ के वलियों के वली बन न सके। सारी दुनिया पे तसर्रुफ ताली बन न सके। सारी दुनिया पे तसर्रुफ ताली बन न सके। यानी गासिब को इमामत नहीं मिलने वाले। तुझको अल्लाह आज़ादार बनाए रखे। तुझको अल्लाह आज़ादार बनाए रखे। अपने मौला का वफादार बनाए रखे। इससे अच्छी तुझे किस्मत नहीं मिलने वाले। तुझको अल्लाह आज़ादार बनाए रखे। बनाए रखे।
इसे अच्छी तुझे किस्मत नहीं मिलने वाले। मुफ्तियों को न वकालत की जरूरत होगी, मुफ्तियों को न वकालत की जरूरत होगी। हश्र में आले मोहम्मद की अदालत होगी। किसी का दिल को जमानत नहीं मिलने वाले। मुफ्तियों को न वकालत की जरूरत होगी। हश्र में आले मोहम्मद की अदालत होगी। किसी का दिल को जमानत नहीं मिलने वाले। बेसबब अपनी नजासत को छिपा सकते नहीं, बेसबब अपनी नजासत को छिपा सकते नहीं। अपनी फितरत की कसाफत को छिपा सकते नहीं। चादरे लूट के इज्जत नहीं मिलने वाले। बेसबब अपनी नजासत को छिपा सकते नहीं। अपनी फितरत की कसाफत को छिपा सकते नहीं। चादरे लूट के इज्जत नहीं मिलने वाले। इससे बतौर खास महसूस होगा आज का शिमर नेतन्याहू बतौर खास समाप्त फरमाएंगे हज़रात। खूब दुनिया में किया जुल्म मगर रोज़े हिसाब, खूब दुनिया में किया जुल्म मगर रोज़े हिसाब। शिमर के साथ नेतन्याहू पे भी होगा अज़ाब। शिमर के साथ नेतन्याहू पे भी होगा अज़ाब। किसी गद्दार को मोहलत नहीं मिलने वाले।
دنیا میں کیا ظلم مگر روز حساب، شمر کے ساتھ نیتنیاہو پہ بھی ہوگا عذاب، کسی غدار کو مہلت نہیں ملنے والے، آپ جس پہلو نشینوں پہ فدا رہتے ہیں، آپ جس پہلو نشینوں پہ فدا رہتے ہیں، بے سبب جن کے لیے ہم سے خفا رہتے ہیں، بے سبب جن کے لیے ہم سے خفا رہتے ہیں، مدد میں ان کی ایک آیت نہیں ملنے والے، یہ سلسلے کا آخری شعر بطور خاص سماعت فرمائیں گے حضرات، جہاں جہاں تک مومنین تشریف رکھتے ہیں بطور خاص۔ تم نے کیا سوچ کے زہرا سے فدق چھینا ہے، تم نے کیا سوچ کے زہرا سے فدق چھینا ہے، صاف الفاظ میں قرآن میں جب لکھا ہے، صاف الفاظ میں قرآن میں جب لکھا ہے، لوٹ کے مال سے جنت نہیں ملنے والے، تم نے کیا سوچ کے زہرا سے فدق چھینا ہے، صاف الفاظ میں قرآن میں جب لکھا ہے، لوٹ کے مال سے جنت نہیں ملنے والے، بے سبب اپنی نجاست کو چھپا سکتے نہیں، اپنی فطرت کی کثافت کو چھپا سکتے نہیں، چادر لوٹ کے عزت نہیں ملنے والے، خوب دنیا میں کیا ظلم مگر روز حساب،
और मक्ते का शेर बतौर खास समाअत फरमाएंगे हज़रात। दीदा ओ दिल को न बीमार ज़िया होने दो, दीदा ओ दिल को न बीमार ज़िया होने दो, गम शबीर में हर वक्त इन्हें रोने दो, इसे बढ़कर कोई नेमत नहीं मिलने वाले, दीदा ओ दिल को न बीमार ज़िया होने दो, गम शबीर में हर वक्त इन्हें रोने दो, इसे बढ़कर कोई नेमत नहीं मिलने वाले, तुमने क्या सोच के ज़हरा से बेदक छीना है, साफ अल्फाज में कुरान में जब लिखा है, लूट के माल से जन्नत नहीं मिलने वाले, शह के दुश्मन को हिदायत नहीं मिलने वाले, अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ माफी दस्ता जिसे आप समाप्त कर रहे हैं, और इसके बाद नवाबातम और सीना देने की गुजारिश है। अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर, हमारी मेहमान अंजुमन यके बाद डिग्री नवाबातम में कोसा पेश कर रही। अंजुमन गुलचर मजलूमिया फैजाबाद, अंजुमन गुलचर मजलूमिया फैजाबाद, अंजुमन काज़मिया के फौरन बाद हमारी मेहमान अंजुमन गुलचर मजलूमिया फैजाबाद इंशाअल्लाह जिसे आप समाप्त करेंगे। अजीज़ों का हुर्मातम वसीना ज़नी का ये सिलसिला जारी है। आप देख रहे हैं इस वक्त हमारी मेहमान अंजुमन जो रायपुर छत्तीसगढ़ से सफर तय करके आज की से तमाम शबेदारी में शरीक है। इस पूरे नौजवानों के दस्ते में नजर ठहर रही है बुजुर्ग पे जाकर के जिन्होंने सफर भी तय किया है, और आप इनकी उम्र देखें और ये जोश और ये जज्बा देखें। नौजवानों को इस अजादारी से सीख लेनी है कि जब हमारे बुजुर्गों का इरादा है कि वो नौजवानों को सीधा ज़नी में दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं। आप देखेंगे सफर तय करना, आना और फिर अंजुमन के साथ मात के दस्ते में शामिल होकर जिस सलीके से वो मातम कर रहे हैं, परवरदिगार आलम मासूम आलम आपको सेहत हयात जिंदगी अता करे, और इन बच्चों को इसी तरीके से सलीका सीखने का यह मौका है कि हम ज़रा सी देर यहाँ पर शिरकत करते हैं, थक के बैठ जाते हैं, लेकिन मातमी दस्ते के साथ मुसलसल मातम करना यह जज्बा है। सलाम है आप पर कि आपने जोश और जज्बे का मुजाहरा करके
بچوں کو عزاداری کا سلیقہ سکھایا ہے. آئیے میں گزارش کر رہا ہوں اپنے مہمان انجمن کے اس جذبے کو سلام کرتے ہوئے وہ اپنی بارگاہ معصوم عالم میں وہ اپنی خدمت اور یہ نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہے. سماعت کریں اور اس کے فوراً بعد انجمن کاظمیہ جعفر آباد جلال سے گزارش ہوگی کہ وہ سینہ زنی کے لیے حاضر ہے. انجمن کاظمیہ دستے سے التماس ہے کہ وہ اس کے بعد اور اس کے فوراً بعد ہماری مہمان انجمن غنچہ مظلومیہ فیض آباد سے گزارش ہوگی کہ وہ حاضر ہے. آپ کے سامنے ایک نو پیشن میں جا رہا ہوں اور یہاں کے مومنین کی فرمائش پر لوری اس نوے کے بعد پیش کروں گا. نماز سماعت فرمائیں گا. حسین امام حسین حیدر امام حسین حیدر امام حسین حیدر امام حسین حیدر امام حسین اپنے بھیا جناب سید سجاد سے کیا کیا بیان کرتی ہیں اس نوے میں انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے. جہاں جہاں مومنین تشریف رکھتے ہیں اور انشاءاللہ مصابوں میں جب مجھے کفنائی او بھائی بیمار ہو رونا بہت لاش پہ میری بہت لاش پہ بیمار ہونا بہت لاش پہ میری اپنے دل مغموم کو سمجھائیو بھائی اپنے دل مغموم کو سمجھائیو بھائی میت میری رکھنے
तो न लेना, तुम मुझको इसी कुर्ते में कफनाइयो भाई, तुम मुझको इसी कुर्ते में कफनाइयो भाई। मजलूम की बेटी हूँ, ये मालूम है सबको, ये मालूम है सबको। मजलूम की बेटी हूँ, ये मालूम है सबको। मैयत न मेरी धूम से उठ पाइयो भाई, मैयत न मेरी धूम से उठवाइयो भाई। सुने हजरात, जनाब सकीना क्या कहती हैं, ये बंद बतौर खास मुलाहिजा फरमाएंगे। दादा को बुला लीजियो, इमदाद की खातिर, इमदाद की खातिर, दादा को बुला लीजियो,
आबिद से सकीना, अम्मा से मेरा दूध भी बख्शाई ओ भाई, अम्मा से मेरा दूध भी बख्शाई ओ भाई। कहती थी बहन जब मुझे कफनाई ओ भाई, मैं आंसू का आँखों से न बरसाई ओ भाई। कहती थी बहन जब मुझे कफनाई ओ भाई। मोमिन की फरमाइश पे ये लोग पेश कर रहा हूँ, समाप्त फरमाना। हमारी मेहमान जुम्मन छत्तीसगढ़ जो इस एहतमाम में शरीक है, इंशाअल्लाह आखिरी एहतमाम तकर्रुमात की ज़ियारत, शहजादियों की हवालियों की ज़ियारत कराई जाएगी और उसके बाद इंशाअल्लाह अपने मेहमान तमामी मेहमान में जो शरीक हैं उनसे आप तौहीद से बात करेंगे इंशाअल्लाह। हमारियों के फ़ौरन बाद हमारी मेहमान जुम्मन नवमातों को सीधा ज़नी करेगी। मैं दोस्तों भी आप अपने मेहमान जुम्मन को सुनाएं। या हुसैन या अली, या हुसैन या अली, या हुसैन या अली, या हुसैन या हुसैन। इसके फौरन बाद गुजारिश है हमारी मेहमान अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर से कि वो आमादा रहे। अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर से इल्तिमास है कि वो आमादा रहे। एक नौहर जिसकी मोमिन कलाम ने फरमाइश की उसके कुछ बद से पेश करेंगे और इंशाअल्लाह अमारियों के बाद अमारियों की ज़ियारत, शहजादियों की अमारियाँ जिसकी ज़ियारत कराई जाएगी। उसके बाद मेहमान अंजुमन से इंशाअल्लाह आप नौहों की गुजारिश करेंगे और ये बाकी दस्ते इंशाअल्लाह पेश करेंगे। आइए अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ एक मुख्तसर सा फरमाइश है हुक्म मोमिन कराम का पेश करने जा रहे हैं और उसके फौरन बाद अंजुमन काज़मी जलालपुर से गुजारिश है वो हमारा रहे। उसके बाद अंजुमन गुच्चा मज़लूमिया फैज़ाबाद से गुजारिश होगी कि वो भी सीना ज़नी के लिए हमारा रहे।
कब तुम घर में आओगे, सोग में तेरे, सोग में तेरे बेटा हमने पहनी कफनी काली है, घूंघट बालों वाले आजा, झोला तेरा खाली है। कहती थी बानो असगर नन्हे बालना, मुख सूरज चंदर गालना, बानो डोले पालना, झूलो मोरे लालना। असगर नन्हे बालना, मुख सूरज चंदर गालना, बानो डोले पालना, झूल मोरे लालना। असगर नन्हे बालना, मुख सूरज चंदर गालना, बानो डोले पालना, झूल मोरे लालना। असगर तुम्हारे ब्याह का जोड़ा सिलाऊंगी, जोड़ा सिलाऊंगी। इन गोरे गोरे हाथों में मेहंदी लगाऊंगी, मेहंदी लगाऊंगी। नाजुक नाजुक बोरियां लो थामो रेशम डोरियां, अम्मा दे दे लोरियां, झूल मोरे लालना। देखो ना चश्मे या से मुझ ना तवान को, मुझ ना तवान को। सूखे हुए लबों पे ना फेरो जबान को, ना फेरो जबान को। प्यास गो बेहाल हो पर साबिर के लाल हो, पैगंबर की आल हो, झूल मोरे लालना। बेचैन तुम हो झूले में ऐ मेरे गुलजार, ऐ मेरे गुलजार। मक्तल की सिमत हाथ उठाते हो बार बार, उठाते हो बार बार। छुट कर मुझ दिलगीर से खेलोगे शमशीर से, या खेलोगे तीर से, झूल मोरे लालना। कम सिन हो पर इमामे ज़माना के हो पीसर, ज़माना के हो पीसर। तुम चाहो तो बाहुक्म खुदा पाराए जिगर, खुदा पाराए जिगर। नन्हे से मुंह को खोल दो, बातों का रस घोल दो, अम्मा कह कर बोल दो, झूल मोरे लालना। तुम तशना लब हो दे
तुम्हारा हाल, तुम्हारा ऐ लाल दम्बा खुद है खड़ी फातिमा की आल, खड़ी फातिमा की आल, खड़ी हैं सब बेचारियां माँ बहने सब वारियां, लाल भरो किलकारियां, फूल मोरे लाल ना। आखिरी के 2 बंद समाप्त फरमाएं हजरत। हालात तुम्हारी देख के है मेरे महला का, मेरे महला का मुमकिन है पानी दे तुम्हें ये फौजे अश्किया, ये फौजे अश्किया, पानी पीने फुरात पर जाओगे बाप के हाथ पर, होना जल कहीं घात पर, झूल मोरे लाल ना। छह माह की है उम्र पर है मेरे महाताब, मेरे महाताब, तुम इतने तशना लब हो के जिसका नहीं हिसाब, जिसका नहीं हिसाब, जानो दिले शबीर हो दर्द की एक तस्वीर हो, जवान नहीं बेशीर हो, झूल मोरे लाल ना। और ये मक्ते का बंद समाप्त फरमा लें हजरत। ऐ लाला दश्त में तशना जिगर हो तुम, तशना जिगर हो तो किन आफतों में ऐ मेरे रश के कमर हो तुम, रश के कमर हो तो माँ से न मुँह को मोड़ना, दिल को न उसके तोड़ना, साथ न उसका छोड़ना, झूल मोरे लाल ना। अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़ से आप समाप्त कर रहे थे। गुजारिश है हमारी मेहमान अंजुमन जो सीना जनी के लिए आमादा है, जो काजमिया जलालपुर माफी दस्ते से कि वो सीना जनी के लिए आमादा हो। दस्ते से तमाम से सीना जनी का में मखसूस सीना जनी और गोसाए हमारी मेहमान अंजुमन अकबरिया रायपुर छत्तीसगढ़।
हुसैन आका की मजलूमियत पर कायनात रो रही है और ये हुसैनी हज़रात इसकी मजलूमियत पर मजलूम करबला के सीना ज़नी कर रहे हैं। उसके फ़ौरन बाद मेहमान अंजुमन जलालपुर की सरजमीन से मुलाज़मे से गुजारिश है कि वो सीना ज़नी की आमादा। उसके फ़ौरन बाद अंजुमन गुच्चर मजलूमिया फैज़ाबाद, अंजुमन गुच्चर मजलूमिया फैज़ाबाद बाकी दस्तस गुजारिशों की बात आ रहे हैं। जज़ाकल्लाह अंजुमन अकरिया रायपुर छत्तीसगढ़। शहजादी को सबको हौसला होता था। आपके जज्बे को सलाम, आपके मातम को सलाम। किस सलीके के साथ मासूमा के करबला इलाल आका हुसैन मजलूम की मजलूमियत को याद कर कुछ और इश्किया से नजरी की मैं गुजारिश कर रहा हूँ। हमारी मेहमान अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर मातमी दस्ते से मेहमान अंजुमन है। आए हुए तमाम ज़ाहिर मोमिन से गुजारिश है आप समात करें। इंशाअल्लाह आखिर एहतमाम आज़ादियों की, शहज़ादियों की, अमालियों का इस्तक़बाल होगा, तबर्रुकात की ज़ियारत कराई जाएगी। लिहाज़ा आप सबसे इल्तिमास है कि अमालियों का इस्तक़बाल आज़ादियों की बेरिदाई हाथ पर से गर्दन जिनके बंधे रहे। ज़िंदान शाम में जो कैद हुई और कैदबंद के बाद जब रिहाई मिली तो जिल्लुम करने के लिए, वो अरबईन करने के लिए, अपने मजलूमों का मातम करने के लिए करबला रवाना हुई। उसी तासी और याद में इंशाअल्लाह आखिर तमाम अमालियों का इस्तक़बाल होगा। लिहाज़ा तमामी मोमिन से गुजारिश उसमें भी शरीक हो और उस मौके पर तमामी अंजुमन गायबात में इंशाअल्लाह ये के बाद दीगे नौमातों को सीना ज़नी करते हुए अपने मखसूस रास्तों से होते हुए यहाँ पर सरफराज गंज की जो करबला है वहाँ पर ये जुलूस इख्तिताम पज़ीर होगा। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर मातमी दस्ते से जो नौहा पेश करने जा रहे हैं। आए हुए तमाम ज़ाहिरीन से गुजारिश है आप तशरीफ़ लाएँ, मेहमान अंजुमन को समाअत करें और उसके फ़ौरन बाद अंजुमन गुच्चर मज़लूमिया फैज़ाबाद से इस अंजुमन के फ़ौरन बाद सीना ज़नी के लिए आमादा रहने की गुजारिश है। चंद बंद इंशाअल्लाह फजाइल का बयान सामने पेश कर रहा हूँ। जो दूर में चाहूँगा करीब आ जाए और करीब आ जाए अलम की क्या शान में लग किया जाए। ओ देखो आ रहा है अब्बास का देखो आ रहा है अब्बास का लाम। वो देखो आ रहा है अब्बास का लाम। आप लोग थोड़ा करीब आ जाएं तो बेहतर होगा। वो देखो आ रहा है अब्बास का लाम। जहाँ जहाँ बताओ रखा वो देखो आ रहा है अब्बास का लाम। अलम की क्या शान है मौलाना जी होगा। वो
शुक्रिया हजरात, सलामत रहिए। वो देखो आ रहा दर पर हरे आए, दर पर हरे आए, दुनिया को है झुकाए, दुनिया को है झुकाए, कांधे पे जो उठा है, कांधे पे जो उठा है, अब्बास का अलाम वो देखो आ रहा है। बताओ रखा जहाँ जहाँ हजरात हैं। कोई जुलूस निकले, कोई जुलूस निकले, है ताजिया के आगे, है ताजिया के आगे, कितना ये बावफा है, कितना ये बावफा है, अब्बास का अलाम वो देखो आ रहा है। सदाए मातम के ये भी बन बताओ रखा जहाँ जहाँ हजरात हैं। वो देखो याद आता है मदीना, याद आता है मदीना, ये है नजफ का सीना, ये है नजफ का सीना, दीदारे करबला है, दीदारे करबला है, अब्बास का अलाम वो देखो आ रहा है। जन्नत का रास्ता बताओ रखा जगह पर गाजी की है कमाई, गाजी की है कमाई, दुनिया झुका ना पाई, दुनिया झुका ना पाई, ऊंचा सदा रहा है, ऊंचा सदा रहा है, अब्बास का अलाम वो देखो आ ये मक्ता का बंदे का हजरात। अशफाक ये सदा दो, अशफाक ये सदा दो, हाजत को लेके आओ, हाजत को लेके आओ, बाबे मुराद वहाँ है,
हजरात, ये शरफ की बात है कि आज अंजुमन काज़िमिया को शबीह रोज़े मौला अली में पढ़ने का शरफ हासिल हुआ है। तो इसी मुनासबत से इसी उन्वान के तहत हम सलाम के चंद अशआर पेश करेंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह हम वापस करेंगे। जहाँ जहाँ हजरात हैं बाब फहम मजमा साहिब ज़ौक़ तशरीफ़ फरमा, एक एक शेर में हर फर्द तक इंशाअल्लाह पहुँचाऊँगा। जहाँ जहाँ हजरात मुबारक तवज्जो चाहूँगा। या हुसैन सलाम का मतला पेश करो। दूसरा मिसरा देखें, बताओ अब यहाँ के शेर समाप्त। हर आँख कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हर आँख कह रही है कि ऐसा नहीं हुआ।
इतना जवां था नुसरत सरवर का हौसला, इतना जवां था बतौर खास शेर पेश करना सरवर का हौसला, इतना जवां था नुसरत सरवर का हौसला, इतना जवां था नुसरत सानी में से सरवर का हौसला, 100 साल का हबीब भी बूढ़ा नहीं हुआ, नादे ये भी शेर बतौर ख्वाजा है। दावे बहुत किए गए लेकिन अली के बाद शेर पेश करना लेकिन अली के बाद दावे बहुत किए गए लेकिन अली के बाद दूसरा मिसरा लेकिन अली के बाद मेंबर से फिर सलूनी का दावा नहीं हुआ, शुक्रिया अदा, शुक्रिया, सलामत रहिए। ये भी शेर बतौर ख्वाजा के आदा जहाँ जहाँ है। तवज्जो करना था शेर पेश करना नाना की है नमाज नवासा है पुष्ट पर, नाना की है नमाज है पुष्ट पर, नाना की है नमाज नवासा है पुष्ट पर, नाना की है इतना तमिल फिर कोई सजदा नहीं हुआ, दे एक एक शेर बतौर ख्वाजा के। मौला अब्बास के हवाले से आप शेर पेश करना सबको पिला रहा है जो सदियों से आज तक, सबको पिला मौला अब्बास के हवाले से शेर पेश करना हुआ था, तवज्जो करेंगे सदियों से आज तक, सबको पिला रहा है जो सदियों से आज तक, सबको पिला रहा है सदियों से आज तक, चुल्लू किसी का इस तरह दरिया नहीं हुआ, एक एक शेर बतौर ख्वाजा। शुक्रिया अदा, शुक्रिया। और ये शेर नन्हे मुजाहिद के हवाले से हल्की सी एक हंसी से जिगर सब के कट गए, हल्की सी एक हंसी से जिगर सब के कट गए, हल्की सी एक हंसी से जिगर सब के कट गए, हल्की सी एक हंसी से जिगर सब के कट गए,
जहाँ जहाँ बतौर खास देखें। इतनी पसंद हाथ को सदाए बिलाल थे, इतनी पसंद समा समांग शेर बिलाल थी, इतनी पसंद हाथ को सदाए जब तक नदी अज़ान सवेरा नहीं हुआ। शुक्रिया इसी तरह एक और ये हासिले कलाम से क्या किसी लायक हो जाएगी। बस ये शरफ था सिर्फ अली ही के वास्ते, ये शरफ था सिर्फ अली ही के वास्ते, बस ये शरफ था सिर्फ अली ही के वास्ते, घर में खुदा के फिर कोई पैदा नहीं हुआ। ये भी शेर बतौर खास दे रखे हैं, बहुत सारे मुमकिन कलाम है। देखें ज़हरा ने जिसको अपनी नजर से गिरा दिया, ज़हरा ने जिसको अपनी नजर से गिरा दिया, वो सर कभी जहान में ऊंचा नहीं हुआ। सलामत रहिए आजाद। एक एक शेर बतौर खास देखें। मजमे के आखिरी फर्द तक क्या क्या बतौर खास देखें। दीवार में चुने गए काटी गई ज़बान, शेर पेश कर रहा हूँ। काटी गई ज़बान, दीवार में चुने गए काटी गई ज़बान, ताली भी सवाल ये था। लेके अली के इश्क का सौदा नहीं हुआ। शुक्रिया आजाद। सलामत रहिए। जालिम का साथ छोड़ दो पा जाओगे नजात, जालिम का साथ छोड़ दो पा जाओगे नजात, जालिम का साथ छोड़ दो पा जाओगे नजात, ये वो मरज़ है जो
बात पेश कर रहा हूँ, मुलाज़ा कीजिए। बताओ रे खास। लश्कर मिला जो इसको बहादुर हुसैन का, लश्कर मिला जो इसको बहादुर हुसैन का, इस्लाम मुस्तफा का अकेला नहीं हुआ, इस वास्ते इमाम को लेना है इंतकाम, समझिएगा। इस वास्ते इमाम को लेना है इंतकाम, दूसरा मुझे देखा गया था, बताओ रे खास। तेरे अली का हौसला पूरा नहीं हुआ, ये झूले के हवाले से, झूले के हवाले से। घर घर में है सजा हुआ झूला सवेर का, शुक्रिया, सलामत रहिए। घर घर में है सजा हुआ झूला सवेर का, इतना अजीज कोई भी बचा नहीं हुआ, और ये सलाम का आखिरी शेर था, चौथे इमाम के हवाले से पेश करता हूँ। और ये शेर चौथे इमाम के हवाले से, बताओ रे खास, जहाँ जहाँ जाते हैं देखें। आबिद ने कैद खाने को काबा बना दिया, चौथे इमाम के हवाले से शेर आबिद ने कैद खाने को काबा बना दिया, इतना किसी जमीन पे सजदा नहीं हुआ, शुक्रिया, शुक्रिया। और ये सलाम का आखिरी शेर मक्ते के साथ आप पेश करें। अज़हर ये मोजज़ा है शहर मशरिक़ैन का, अज़हर ये मोजज़ा है शहर मशरिक़ैन का, अज़हर
इसके फ़ौरन बाद गुजारिश है वंचर मजलूमियों फैज़ाबाद से कि वो सीना ज़नी के लिए आमादा है। अंजुमन वंचर मजलूमियों फैज़ाबाद दस्ते से तमाम से इसके फ़ौरन बाद वो सीना ज़नी के लिए आमादा है और इंशाअल्लाह अंजुमन वंचर मजलूमियों के बाद अज़ान और उसके बाद वक्फ़ा होगा और फिर इंशाअल्लाह विदाई मजलिस जिसे खिताब फरमाएंगे आली जनाब मौलाना आसिफ अली साहब क़िबला। अंजुमन वंचर मजलूमिया के फ़ौरन बाद वक्फ़ा नमाज के लिए और उसके बाद इंशाअल्लाह मजलिस होगी जिसे खिताब फरमाएंगे आसिफ अली साहब क़िबला। गुजारिश है अंजुमन वंचर मजलूमिया फैज़ाबाद से कि वो सीना ज़नी के लिए आमादा है। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन काज़मिया जलालपुर आपने दस्ता पुरसा पेश कर रहा है। इसके फ़ौरन बाद अंजुमन वंचर मजलूमिया फैज़ाबाद से गुजारिश है वो आमादा रहे। को
करेंगे मोमिनीन। और क्या क्या सितम एक 4 साल बच्चे के ऊपर ढाए गए। समाप्त करें तसव्वुर शर्त इंशाल्लाह बहुत गिरिया करेंगे मोमिनीन। शिमरने पुष्ट शुतर से उसे यूं बांधा है, पुर से कुर्ता बिरंगीन हुआ जाता है, पुर से कुर्ता बिरंगीन हुआ जाता है। एक लम्हा भी यतीम माँ को है आराम कहाँ, एक लम्हा भी यतीम माँ को है आराम कहाँ, नन्ही सी जान कहाँ और सफरे शाम कहाँ। समाप्त करेंगे। क्या कैफियत है जनाब सकीना की, महसूस करें इंशाल्लाह बहुत गिरिया करेंगे। एक मंजिल पे जो ये काफिला रुक जाता है, अपने लश्कर को लई पानी भी पिलवाता है, अपने लश्कर को जनाब सकीना समाप्त करेंगे। उसकी किस्मत में मगर पानी का एक जाम कहाँ, किस्मत में मगर पानी का एक जाम कहाँ, उसकी किस्मत में मगर पानी का एक जाम कहाँ, नन्ही सी जान कहाँ और सफरे शाम कहाँ। और कितने सितम जनाब सकीना ने 4 साल की
की मौके में बर्दाश्त की है। समाप्त करें मौलवी। जख्मी है तो है रुख पे तमाचों के निशान, प्यास ऐसी है कि हर शय नजर आती है धुआं। प्यास में क्या कैफियत होती है, उस कैफियत को समाप्त करेंगे मौलवी। नन्हा सा कब कहाँ और ये आलम कहाँ, नन्हा सा कब कहाँ और ये आलम कहाँ, नन्ही सी जान कहाँ और सफरे शाम कहाँ। और ये नौहे का आखिरी बंद समाप्त करेंगे मौलवी। ले चले बाध के हर एक रसन में आदा, कद सकीना का है छोटा तो अजियत है सेवा। सकीना का है छोटा तो लेके जाएंगे असीरों को बदअंजाम कहाँ, जाएंगे असीरों को बदअंजाम कहाँ, लेके जाएंगे असीरों को बदअंजाम कहाँ, नन्ही सी जान कहाँ और सफरे शाम कहाँ। और ये मौके में हम दोनों के साए में समाप्त करें मौलवी। समाप्त करें मौलवी। आए राशि में जो बांधी है वो नानी गर्दान, जब नजर पड़ती है रो
अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर अपने सर से अपने दिलखराश नौ समाप्त किया और अब गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद बाकी जैसे तमाम से बराबर तशरीफ लाए अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद। अंजुमन काज़मिया जाफराबाद जलालपुर बाकी से गुजारिश है अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद बाकी से इल्तमास है बराए करम तशरीफ लाए और इस अंजुमन के फ़ौरन बाद नमाज के लिए वक़फ़ा होगा और इंशाअल्लाह अलविदाई मजलिस और फिर शबीह तबरुकात जिसमें शहज़ादिया क़ज़ादियों की अमानियाँ और तबरुकात की ज़ियारत आप करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद एक और मुंतज़मीन की जानिब से ऐलान है आए हुए तमाम ज़ायरीन मोमिनीन के लिए कि मोमिनीन में आए हुए ज़ायरीन में जिन हज़रात ने अभी तक खाना नहीं खाया है उनसे गुजारिश है कि जाकर के वो अगर वक्त बीच में वक्त निकाल करके खाना नोश फरमा लें। आए हुए तमाम ज़ायरीन की खिदमत में गुजारिश है बसद अदब जिन हज़रात ने खाना नहीं खाया वो खाना नोश फरमा लेंगे। लीजिए मेरी गुजारिश है अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद मातमी दस्ता तो पुरसा पेश करने के लिए आमादा है। आज के इस एहतमाम में अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद दिलखराश नोहा इंशाअल्लाह आप समात करेंगे। अंजुमन गुंचा मजलूमिया फैज़ाबाद मातमी दस्ता पुरसा पेश करने के लिए आमादा है, समात करें मुसाफ। होता रहेगा हुसैन तेरा मातम हुसैना। सारे जहां में होता रहेगा हुसैन तेरा मातम हुसैना। सारे जहां में होता रहेगा हुसैन तेरा मातम हुसैना। फातिमा ज़हरा की दुआएं होगा कभी ना ये कम हुसैना। फातिमा ज़हरा की दुआएं होगा कभी ना ये कम हुसैना। मातम की फिर से हवा चली है, नस्ले उमैया में खलबली है।
मुफ्तियों की अज़ाए शह का मौसम हुसैना का रास्ता है, इसी पे चलते हैं हम हुसैना। जालिम को रुसवा करता रहेगा, गाजी का इसके आगे सबका झुकेगा, उठेगा जब ये परचम हुसैना। चाहते हैं हज़रात, पूरी तवज्जो चाहने वाले खड़े हैं आपके कर वो बला वो हक का जलता हुआ दिया है। पूरी तवज्जो चाहते हैं, जहाँ जहाँ तक आवाज़ पहुँचती है मेरी सभी मौलाइयों के हवाले वो भला वो हक का जलता हुआ दिया है। सुनेंगे सानी मिसरा, पूरी तवज्जो। बातिल के हर दिए को जिसने बुझा लिया है, बातिल के हर दिए को
چل رہے ہیں اتنے دلوں پہ اب تک آرے سے چل رہے ہیں اتنے دلوں پہ اب تک مقابلے پر آئے گا کیا علی کے کوئی مقابلے پر آئے گا کیا علی کے اللہ کے کرم سے ایسوں سے دور ہیں ہم آپ بھائی شعر سنیے اللہ کے کرم سے ایسوں سے دور ہیں ہم بدھ کو نماز جمعہ جس نے پڑھا دیا ہے اللہ کے کرم سے ایسوں سے دور ہیں ہم بدھ کو نماز جمعہ جس نے پڑھا دیا ہے مجمع میں حاجیوں کے نبی کا مجمع میں حاجیوں کے اعلان نبی کا مجمع میں حاجیوں کے اعلان ہے نبی کا مجمع میں حاجیوں کے اعلان ہے نبی کا میں نے علی کو سب کا مولا بنا دیا ہے
تم نے انہیں خلیفہ مانا گلے لگایا، تم نے انہیں خلیفہ مانا گلے لگایا، خود بزم سے نبی نے جس کو اٹھا دیا ہے، بدعت کا جب تم نے فتنہ اٹھا دیا ہے، بدعت کا جب تم نے فتنہ اٹھا دیا ہے، ہم حسینی کیا کرتے ہیں؟ ماتم کی ایک دھمک نے اس کو دبا دیا ہے، کیسے کرے گا کوئی بیعت کا اب تقاضا، کیسے کرے گا کوئی بیعت کا اب تقاضا، انکار شہن منہ پر تالا لگا دیا ہے، اب کیا یزیدیت میں دم ہے زبان نکالے، پوری توجہ چاہتے ہیں، پھر سے پوری توجہ، اب کیا یزیدیت میں دم ہے زبان نکالے، ثانی مصرع کے لیے پوری توجہ، پوری توجہ، خود بول تیرے زینب گونگا بنا دیا ہے، کہہ دو یزیدیوں سے سازش کرے نہ ورنہ، کہہ دو یزیدیوں سے سازش کرے نہ ورنہ، سازش نہ کریں ہم سے، جو زد پہ آیا ہم نے اس کو اڑا دیا ہے،
باقن لگا ہے لب پر دل میں ہے بغض حیدر باقن لگا ہے لب پر پوری توجہ چہرے نے حال دل کا سب کچھ بتا دیا ہے دل میں ہے بغض حیدر باقن لگا ہے لب پر دل میں ہے بغض حیدر باقن لگا ہے لب پر چہرے نے حال دل کا سب کچھ بتا دیا ہے ہم ہیں حسین والے دہشت گرو یہ سن لو ہم ہیں حسین والے دہشت گرو یہ سن لو سرور کے غم نے ہم کو جینا سکھا دیا ہے اے قدر آ رہی ہے رومال لے کے زہرا اے قدر آ رہی ہے رومال لے کے زہرا فرش عزا جو گھر میں ہم نے بچھا دیا ہے حضرات منیر انجمن گنچے مظلومیہ فیض آباد جو سرزمین سرفراز گنج پہ درگاہ مولا علی کے روزے پہ شہزادی فاطمہ زہرا اور اپنے وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ پیش کر رہی ہے. مسلسل آپ سب شب داری میں مصروف ہیں اور مولا کے فضائل سنتے چلے آ رہے ہیں. بڑے بھائی ہردل عزیز
ज़ीशान भाई की फरमाइश है मोहम्मद भाई, ये वक्त सुबह का वक्त है और सुबह का वक्त जो है वो बच्चों के उठने का वक्त होता है। ये वक्त वो वक्त है जब एक माँ अपने बच्चों को याद कर रही है। जानते हैं एक माँ क्या कह रही है? दिले रबाब को ये गम बहुत सताएगा, लहर की गर्मी को बेशीर सहना पाएगा। दादा के रोजे पे पोते का पुरसा पेश कर रहा हूं दादा को, हक के गिरिया अदा होगा मातम हुसैन। सुने आजाद, जिसका सिन था उसको जालिम ने मारा। नेज़े पे सरसगीर का लाने से क्या मिला। प्यारा प्यारा 6 माह का जिसका सिन था उसको जालिम ने मारा। नेज़े पे सरसगीर का लाने से क्या मिला। एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। सब मिलकर पुरसा पेश करिए। एक माँ अपने का बच्चे के आज क्या कह रही है, क्या कह रही है किलकारियों से। माँ की आंखों का तारा था असगर प्यारा प्यारा। 6 माह का जिसका सिन था उसको जालिम ने मारा। बढ़ाने से क्या मिला। सब मिलकर पुरसा पेश करें। बच्चों से घर आबाद होता है। सुने आजाद, जब घर में बच्चे ना हो तो क्या बीतती है। सुने ये वक्त क्या है। किलकारियों से बच्चे की आबाद था जो घर, हर एक कदम पे रही है उसे नजर। बच्चे को उसकी माँ से छुड़ाने से क्या मिला। एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। बच्चा मर गया लेकिन माँ झूले को देख के जो है अपने दिल को बहला रही थी। सुने आजाद, तसव्वुर शर्त आजाद। झूले को देख करके संभलता नहीं जिगर।
झूला भी नहीं छोड़ा हजरत। गहवाला ए सगीर जलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। अब झूला भी चल गया, अब उस माँ के पास क्या बचा है? सुने हजरत, तसव्वुर शर्त है, सुने। गहवारे सगीर के जलने पे सोगवार, कहती थी लकड़ियों को समेटे वो गमगुसार। बतलाओ यादगार मिटाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। गहवारे सगीर के जलने पे सोगवार, कहती थी लकड़ियों को समेटे वो गमगुसार। बतलाओ यादगार मिटाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की रोशनी होता है बेटा, क्या कहने माँ। सुने हजरत, सुनो। होती है अब अंधेरे में दुश्वार जिंदगी, क्यों छीन ली लाइनों ने आंगन की रोशनी। सुने हजरत, नन्हा सा एक चिराग बुझाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। वो 6 माह का भूखा प्यासा शहजादा लेकर जब अपनी माँ के पास रुखसत हुआ तो क्या कहने एक बात। सुने हजरत, क्या कहा था अपना बाप ने? ताकत कहाँ थी गोद के वाले के जिस्म में, थी जान कितनी हंसलियों वाले के जिस्म में। छोटा सा गला और 3 भाले होती, गर्दन पे उसके तीर चलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ ने अपने दोनों बच्चे खो दिए, क्या कह रही है? कल की तारीख जनाब सकीना की शहादत की तारीख थी, कोई जनाब बाप से पूछे उनके दिल पे क्या भी थी। असगर के बाद वाली सकीना भी मर गई, ये कहते कहते बानुए मुझसे गुजर गई। गुर्बत में माँ को छोड़ के जाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला।
असगर के बाद वाली सकीना भी मर गई, ये कहते कहते बानुए मुझतर गुजर गई। ये कहते कहते बानुए मुझतर गुजर गई। गुर्बत में माँ को छोड़ के जाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। सुने आजाद लुत्फ़े हयात अब कहाँ है लाल तेरे बाद, हसरत ही सारी हो गई पामाल तेरे बाद। हसरत ही सारी हो गई पामाल तेरे बाद। अरमान ज़ेरे खाक मिलाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। शायर के हक में दुआ करें वक्त की ये अर्श वास्ती के लिए इम्तिहान है, कैसे लिखूं कलम में कहाँ इतनी जान है। कैसे लिखूं कलम एक 6 माह के बच्चे को 2 बार शहीद किया गया। एक बेज़बा का खून बहाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। माँ की आँखों का तारा असगर प्यारा प्यारा, 6 माह का जिसका सिन था उसको जालिम ने मारा। नेज़े पे सर सगीर का लाने से क्या मिला, एक माँ के दिल का दर्द बढ़ाने से क्या मिला। मैयत है सकीना की सजाद की गुर्बत है, मैयत है सकीना सजाद की गुर्बत मैयत है सकीना की सजाद की गुर्बत है। मैयत है सकीना की सजाद की गुर्बत है, पाबंद सलासिल है, तदबीर में दिक्कत है। भाई की मुसीबत होती है, याद करती सदा घर को मगर घर न गई, उसकी मैयत कभी जिंदान से बाहर न गई। माँ के जख्मों से चिपका है कफन बन कर,
भाई क्या जवाब दे रहा है सुनिए। ये मर्ज़ नहीं कोई है नन्ही सी सजा पर, क्या जवाब दिया सुनिए। भाई की मुसीबत सुनिए, भाई की मुसीबत सुनिए। मैयत को लहद में ये किस तरह उतारेगा, मैयत को लहद में ये किस तरह उतारेगा, मैयत को लहद में ये किस तरह उतारेगा, इसको इससे पहले ही आबिद को अज़ियत है। याद कर ठीक से सदा घर को मगर कर न गई, उसकी मैयत कभी जिंदान से बाहर नहीं सुना। लिल्लाह वतन मुझको भिजवा दो पूरी अम्मा, बड़ा अरमान था घर जाने का, बड़ा अरमान था घर जाने का, बहुत अरमान था घर जाने का। लिल्लाह वतन मुझको भिजवा दो पूरी अम्मा, झूठे से मेरे दिल में नन्ही सी ये हसरत है। भाई को तड़पदार सुने आजाद आखिरी विषय है। जीने नहीं देगा अब जुमला ये सकीना का, एक भाई क्या कह रहा सुने। जीने नहीं देगा अब जुमला ये सकीना का, दो बूंद मुझे भैया पानी की जरूरत है। मख्ता सुने आजाद, शहर के लिए दुआ करे, मख्ता सुने। हक अदा कर दिया आपने लोहे का, बीबी कबूल करे, सबका पुरसा कबूल करे बीबी। रोएगा रुलाएगा घर से तारा हारिशी, हक अदा हो गया। रोएगा रुलाएगा घर से तारा हारिशी, बीबी तेरे खातिर
بی بی سکینہ کی وہ غریب ماں جسے رباب کہتے ہیں، بی بی آپ کی سزا کو قبول فرمائے، آپ کی آمد کو قبول فرمائے، خدا کرے آپ تمام جوان و آزادات سلامت رہیں، بی بی حیات عطا کریں، کامیابیاں آپ کا نصیب ہوں، بڑے خلوص کے ساتھ بات کے رسے نے نوحہ پیش کیا انجمن پنچایت مظلومی و فیض آباد، اور آنسوؤں کے ساتھ یہ وقفہ ہو رہا ہے انشاءاللہ ٹھیک 7:30 بجے، 7 بجے کا بھی اعلان ہو سکتا تھا لیکن نہیں، ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ اسی مقام پر الوداعی مجلس کا آغاز ہوگا۔ ٹھیک 7:30 بجے مومنین کرام سے التماس ہے کہ ٹھیک 7:30 بجے انشاءاللہ اسی مقام پر الوداعی مجلس جس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد شبیہوں کی زیارت کرائی جائے گی، جس میں شبیہ ہماریاں آقا زادیوں کی، مولا علی کے روزے سے امیر کی غریب بیٹیوں کی ہماریوں کا استقبال ہوگا۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7:30 بجے اسی مقام پر تشریف لائیں تاکہ آپ ہماریوں کا استقبال کریں آنسوؤں کے ساتھ۔ علی کی عزت مآب غیرتدار بیٹیاں جنہیں بازاروں میں بے مقام چادر لے جایا گیا، ان شاہزادیوں آقا زادیوں کے ہماریوں کا استقبال اسی مقام پر الوداعی مجلس کے فوراً بعد آپ تمامی انجمن حیماتی کے تمامی جوانوں سے تمام سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ ٹھیک 7:30 بجے اسی مقام یعنی مولا علی کے روزے کی جو شبیہ ہے اسی مقام پر آپ حضرات تشریف لائیں گے۔ آنے والے تمام زائرین کا منتظمین شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات اس اہتمام میں شریک ہوئے۔ انجمن حیماتی سے گزارش ہے، آج کے اس اہتمام میں تمام شریک انجمن حیماتی سے التماس ہے کہ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ اسی مقام پر تشریف لائیں گے تاکہ بغیر کسی انتظار کے مجلس کا آغاز کیا جائے، اور انشاءاللہ الوداعی مجلس جسے خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عمدۃ الذاکرین عالی جناب مولانا آصف علی صاحب قبلہ بعد نماز صبح کی نماز کے لیے وقفہ ہو رہا ہے۔ لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات ٹھیک 7:30 بجے اسی مقام پہ تشریف لائیں گے۔ مومنین کرام وقت چینج کیا گیا ہے، منتظمین نے 7 بجے کا اعلان کیا ہے، لہذا 7 بجے مجلس کی بہت دیر ہو جائے گی، تاخیر ہو جائے گی، لہذا منتظمین کا یہ فیصلہ ہے کہ ٹھیک 7 بجے اسی مقام پر مجلس کا آغاز کیا جائے گا، کیونکہ 7:30 کا بہت زیادہ تاخیر ہو جائے گی، اس لیے کہ دور دراز سے مہمان انجمن حیمات اس وقت تک انتظار کریں گی اور انہیں شرکت کرنا ہے، واپس بھی جانا ہے، لہذا اس کے پیش نظر انشاءاللہ ٹھیک 7 بجے اسی مقام پر مجلس کا آغاز الوداعی مجلس کا ہو جائے گا۔ نماز کے لیے وقفہ ہو رہا ہے، لہذا آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ حضرات وقت کی پابندی کے ساتھ تشریف لائیں۔ یہ پورا اہتمام مختلف چینلز پہ لائیو کیا جا رہا ہے، جس میں گراف ایجنسی پر بھی یہ پورا اہتمام لائیو ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تمام یہ سوشل میڈیا کے لوگ ہیں کہ جو وسائل سرکار سید الشہداء کو مختلف اپنے ذرائع سے مومنین تک پہنچا رہے ہیں۔ پروردگار عالم ان کی توفیقات کو قبول فرمائے اور ان کی خدمات کو قبول فرمائے، انہیں صحت و سلامتی اور کامیابی عطا کرے۔ آئیے تھوڑے دیر کے لیے وقفہ ہے، ٹھیک 7 بجے آپ تمامی مومنین سے یقین کے ساتھ تشریف لائیں گے اور الوداعی مجلس ہماریوں کا استقبال کریں۔